اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ خدا کے بارے میں علم ممکن نہیں ہے تو پھر یہ نظریہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ دیسی ملحدین کو بھی ذرا ڈیفائن کیجیے گا کہ ہمارے یہاں کے جو لبرل ہیں اور باقی لبرل میں فرق ہے۔ باقی جو لبرلز ہیں ان کا کانٹینٹ اوریجنل ہے، ہمارا ٹوٹل سنی سنائی پہ ہے۔ ان کو ہم پیار سے کہتے تھے پتوں کی مفکرین۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ماننے کے بعد اسلام کی بھی ماننی پڑتی ہے تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اسلام کوئی نہ مانے۔ مرد یہ کر سکتا ہے اور عورت یہ کر سکتی ہے، یہ کام عورت نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینٹی کو نہیں، کیپیسٹی کو دے کے اس کے حقوق اور فرائض کا تعین کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34۔ اگر اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے، اگر کسی آدمی نے یہ دیکھنا ہے، دس از دا ورس، یہ آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت کیا ہے اسلام میں۔ جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض اسلام کا جو تصور جہاد ہے، دیکھیے جہاد اٹ سیلف وہ ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کو کسی طرح سے دہشت گردی کے ساتھ ہم نہیں کرتے۔ وہ اس جہاں میں جو انسان نے کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پہ ملے گا۔ ایسے ہی بچکانا باتیں وہی کرتے کرتے ہم بھی اب داڑھی بھی سفید ہونا شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جب بھی الحاد کی بات آتی ہے، الحاد کو کاؤنٹر کرنے کی بات آتی ہے، محترم جناب کیسر احمد راجہ صاحب کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس میدان میں بہت زبردست خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں الحاد کے حوالے سے آپ کی جو رائے ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے جوڑ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ملحدین کو الحاد میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ تو ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے شو میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گے محترم مفتی رشید احمد خورشید صاحب، وہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے، آج کے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ محترم جناب کیسر احمد راجہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ جی کیسر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ اب سب سے پہلا سوال آج کا یہ کہ الحاد ہے کیا؟ بنیادی طور پہ کچھ اس کا تعارف کروا دیجئے۔ یہ بڑا سادہ سوال ہے لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک بڑی سمپل ڈیفینیشنز ہوتی تھی کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے بس وہ الحاد ہے، بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب اس کی اتنی قسمیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں کہ شاید اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم ہو کہ مرکزیت ختم ہوگی چیزوں سے، ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں۔ جان گرے جو کہ خود ایک ایتھیسٹ فلاسفر ہے، 7 قسمیں تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں۔ ایون جو اوریجنل الحاد جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کی جو کیٹیگری ہے وہ ڈیفائن ہوتی ہے بیسڈ آن کہ آپ کا کلیم کیا ہے، یعنی کہ یہ کلیم ہونا کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نہیں ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے کہ خدا ہے۔ یہ دو فلسفے کی زمین میں یہ دو علیحدہ سے دعوے ہیں۔ تو اس میں بھی پھر آپ کس طرح کے ملحد ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس دعوے کی پختگی پہ۔ جو کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ ایک نالج کلیم کر رہا ہے، علمی دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ خدا ہے، وہ اپنی ایک حقیقت بتا رہا ہے، اس کے اراؤنڈ ہے۔ اس لیے اس سے بہت زیادہ دلائل بھی اتنے زیادہ مانگے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نہیں ہے، تو وہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہا، وہ تو ایک یونیورسل کلیم کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر وہ جیسے جیسے اس کی تاریخ بڑی، وہ مختلف کریٹرز بھی آئیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ خدا نہیں ہے، وہ ایک ایپسٹمولوجیکل ایتھیسٹ ہے، اس لیے کہ وہ ایک فکری دعویٰ، علمی دعویٰ کر رہا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ خدا ہے، وہ ایک آنٹولوجیکل ایتھیسٹ ہے کہ وہ ایک ویو رکھتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نالج کلیم نہیں کر رہا، بس اپنے ویو کی بات کر رہا ہے۔ تو بس یہ وقت کے ساتھ یہ سلسلہ بگڑتا جا رہا ہے اور اب تو ملحدین کی آپس میں بھی جو ٹکراؤ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ مشکل ہے اب ایک جملے میں کہنا کہ الحاد اب کیا ہوتا ہے۔ جی یہ بتائیے گا کچھ بنیادی جو بڑی قسمیں ہیں ملحدین میں، ان کے فیزز کے اعتبار سے وہ کون کون سی ہیں؟ تاریخی طور پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو الحاد یہ تو ہمیں رومن فلسفی ہے اس میں ہمیں مل جاتا ہے، لیکن دیکھیں الحاد کا بنیادی طور پہ یہ بات بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، یہ تھوڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ الحاد میں اصل میں خدا کا انکار نہیں ہوتا، پہلی پوزیشن یہ نہیں ہوتی۔ اصل میں اس میں عقائد کا انکار ہوتا ہے
جو کہ الٹیمیٹلی جا کے نتیجہ یہ نکالتا ہے کہ جس خدا سے یہ عقائد منسوب ہیں، اگر یہ عقائد ٹھیک نہیں ہے تو خدا بھی ٹھیک نہیں ہوگا پھر۔ یہی کرسچینٹی میں ہوا، یہی پرانی رومن تہذیب میں ہوا کہ لوگوں نے اس طرح سے دعوے کیے، عقائد بنا لیے کہ جو سائنسی معیار کے سامنے وہ ٹکتے نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زمین کی عمر 6000 سال، ابھی ہمیں پتہ ہے 6000 سال نہیں ہے۔ اب اگر دعویٰ یہ ہے کہ ایک خدا ہے جس نے 6000 7000 سال پہلے زمین بنائی اور اس میں انبیاء بھیجے اور یہ سارا کچھ کیا اور پھر خدا اپنے بیٹے کی صورت میں یہاں پہ آ گیا، سو فورتھ، ٹھیک ہے، وہ ان کے عقیدے کا اس حد تک احترام ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنا عقیدہ رکھے۔ لیکن ویسٹ میں جب ان عقائد کو سائنسی بنیادوں پہ پرکھا گیا اور یہ میرٹ پہ یہ نہیں پورے اترے، تو اس کے بعد پھر کہ بھئی اگر یہ عقائد ہی ٹھیک نہیں تو خدا ٹھیک ہے۔ رومن بھی ایسا ہی ہوا اس کلچر میں بھی۔ تو یہ فیزز ہوتی ہیں کہ آپ عقیدہ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ عقیدہ جس خدا کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، جس عقیدے کے ذریعے آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر باقی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹپیکل اسٹرکچر اس کا ایسے ہی جاتا ہے۔ اچھا، ملحدین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ان کا آپس میں بھی اتنا ٹکراؤ ہو گیا ہے کہ ایک جملے میں اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے پیچھے اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ آپس میں کیوں لڑ پڑے اس طرح کے موضوعات میں؟ جب آپ معیار بناتے ہیں کسی بھی چیز کا تو وہ اٹ نیسسریلی فالوز کہ وہ پھر معیار ہر چیز پہ ہو۔ سو اگر یہ دعویٰ ہے کہ آپ خدا کو ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ ثابت کریں، یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جو یہ ریکوائرمنٹ دے رہا ہے جب وہ بھی کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ خدا نہیں ہے، اس کے لیے سچویشن چینج ہو جاتی ہے۔ اب معافی چاہتا ہوں، اس کے لیے سچویشن چینج نہیں ہوتی کیونکہ اب اس نے بھی اپنے اس علمی دعوے کا ثبوت دینا ہے کہ میں کس بیس پہ کہتا ہوں کہ خدا نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا مجھے نہیں پتا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میرا موقف یہ ہے، میں یہ ایک عالمگیر میں دعویٰ کر رہا ہوں، آفاقی دعویٰ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ان میں بھی اختلافات شروع ہوئے۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ بڑے بڑے فلاسفرز، پوئڈون مثال کے طور پہ جو کسی زمانے میں ایتھیسٹ تھے، اب وہ کہتے ہیں یار میں ایگنوسٹک ہوں، اب میں دوسری پوزیشن بہتر ہے۔ اور یورپ میں بھی پروگریسولی ایگنوسزم بڑھے گا آلریڈی، یعنی ایک براڈ کیٹیگریز ہے ناؤنز کی، اس کے اندر ایگنوسٹک بھی آ جاتے ہیں، ایتھیسٹ آ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ ایتھیزم وہاں پہ بہت بڑھ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ ان چیزوں کے جواب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تھوڑی سی جو مڈل پوزیشن ہے اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں، ایون روحانیت کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایسی روحانیت جو کہ مذہب سے نہیں ہے، بس وہ ایک خود ساختہ روحانیت ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اکنالجمنٹ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسی کوئی ہستی، کوئی سسٹم، کوئی ایسا ہے پیچھے۔ اور ایون ایتھیسٹ کو بھی جب بھی آپ کسی ڈبیٹ میں پریس کرتے ہیں تو وہ ایگنوسٹک ہی نکلتا ہے۔ صحیح، وہ یہی کہتے نہیں ہم تو یہ کہتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ بھئی آپ اگر یہ نہیں کہتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ میں غلط ہوں؟ تو اس سے تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عموماً جب اس طرح کے دعوے ملحدین کی طرف سے ہوتے ہیں تو ان کا انداز گفتگو تو یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے جو بات کی بس یہی اٹل حقیقت ہے اور یہی عقل کے مطابق ہے۔ تو اگر کوئی چیز ایسی مسلمہ حقیقت ہے تو پھر تو سب سے بڑا کوسچن ان پر ہے کہ وہ آپس میں کیوں ٹکرا رہے ہیں، آپس میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہی ہر چیز کا معیار ہے اور ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے یہ ہم نے مشاہدے سے یا سائنٹیفک کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو جج کر لیا، یہ اوکے ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے ان پر کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عقل سب کچھ ہے۔ جب عقل سب کچھ ہے اس کا مطلب ایک آدمی کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، دوسرے کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، تیسرے کی عقل کچھ کہہ رہی ہے، تو اس کے باوجود وہ کس بنیاد پر عقل کو یا مشاہدے کو کہتے ہیں کہ بھائی یہی سب کچھ ہے اور ہم مذہب کو یا خدا کو تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیے، عقل جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا جو انٹلیکچولی مس سولڈ پروڈکٹ ہے وہ عقل ہے۔ تو اس کے اندر بڑے پرابلم ہیں۔ ہم عقل کے جو ریشنیلٹی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہم اس کے حامی ہیں، لیکن ہمیں اس کی لیمیٹیشنز کا پتہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میری عقل کے مطابق یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے، تو اب میرے دماغ نے ڈیٹا آبزرو کیا، دماغ کے نیورونز ہیں، مختلف اس کے حصے ہیں، اس سے وہ ڈیٹا گزرا، اس کے بعد سمجھ آئی، اس کے بعد میں نے عقلی بنیادوں پہ ایک نتیجہ اخذ کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی ایجنسی ہے، کون سا ایسا ایک ربط ہے میری اور میری عقل کے درمیان جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہاری عقل تمہیں ٹھیک بتا رہی ہے۔ دماغ بذات خود تو اپنی دلیل نہیں ہے، ٹھیک،
باقی میٹافزیکل چیزوں کو تو یہ انٹرٹین نہیں کرتے ہیں. دماغ تو کبھی آپ یعنی کسی آدمی کے دماغ کی مختلف اس کو ایموشن سے گزارتے ہوئے آپ اس کے دماغ کی اس کا MRI کریں, اس کے بعد اس تجربے کے بعد وہ جو رپورٹ ہے وہ اس کے سامنے رکھیں کہ جس میں دماغ کے مختلف حصے نظر آ رہے ہوں کہ یہاں پہ یہ والا زیادہ روشن ہوا ہے, یہاں پہ یہ روشن ہوا ہے. تو اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس سے تمہیں دیکھ کے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں تم خوش کہاں پہ ہو, ناراض کہاں پہ ہو, تو وہ آدمی نہیں بتا سکتا انلیس کہ اس نے دماغ کا میپ پڑا ہوا. تو وہ پھر بھی یہ بتائے گا کہ یہاں پہ میں خوش تھا, لیکن وہ اس وقت یہ اپنی فیلنگ نہیں بتا رہا کہ اس وقت میری فیلنگ میں اس کو دیکھ کے میں فیل کر رہا ہوں, وہ یہ نہیں کر سکتا. سو فلسافیکلی اسپیکنگ ایک بہت بڑا کویشچن آ جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ کہ آپ کی عقل جو آپ کو بتا رہی ہے وہ ٹھیک بتا رہی ہے, جس کی بیس پہ آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں. کوئی میکنزم نہیں ہے. تو اس لیے یہ عقل بذات خود ایک بڑا مس سولڈ ایک پروڈکٹ ہے. یہ بالکل رنگ گورا کرنے والی کریم ہے جو کبھی رنگ گورا نہیں کرتی ہے, لیکن لوگ لے لیتے ہیں. لیکن اس کے براڈر پرسپیکٹیو میں بھی اگر دیکھیں نا ہم, تو ہسٹوریکلی اسپیکنگ فلسفے کا جو ہے نا یہ بالکل ایسے جیسے وہ پینجولم ہوتا ہے نا, وہ گھڑیال جو کبھی ایسے جاتا ہے کبھی ایسے, یہ سوئنگ کرتا رہتا ہے کسی ایک جگہ پہ نہیں. اچھا مثال کے طور پہ ایک زمانے میں جو گریک فلسفی رہی ہے اس میں جو فزیکل چیزیں ہیں, جہاں ہے کائنات ہے, اس کے اوپر اس کو ایکسپلور کرنے کا بہت زیادہ ایک یعنی کہ تقریباً 100% فلسفی کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ ہم ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن سوکریٹیز نے, سقراط نے آ کے اس کو چینج کیا, اور وہ پہلا فلسفر تھا جس نے کہا کہ نہیں, اپنے اندر کے جہاں کو ایکسپلور کرتے ہیں. وہاں سے ایک نئی فلسفہ وہ ڈیولپ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ وقت چلتا رہا, کچھ ڈارک ایجز میں کس طرح کا فلسفہ تھا اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے, اس کی کوئی ڈاکومنٹری ہسٹری اتنی زیادہ نہیں ہے. اس دوران مغرب میں اسلامی فلسفہ نہیں پہنچا تھا جو دونوں چیزوں کے بیلنس کے ساتھ چلتا ہے کہ جہاں کو بھی ایکسپلور کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرنا ہے. عیسائی فلسفہ اس سے ملتا جلتا تھا. کچھ سوالات تھے بڑے امپورٹنٹ, اینسلم کے بڑے اچھے سوال تھے, ایکوینس کے اچھے سوالات تھے. لیکن جب وہاں پہ یہ جو مبینہ ریشنیلٹی ہے, جب اس کا رائز ہوا تو وہ اس میں پرٹیکولرلی جو کانٹیننٹل فلسفی کا ایک دور ہے وہ سارے کا سارا فزیکل ورلڈ کی طرف دوبارہ سوئنگ ہو گیا دوبارہ سے, کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کے رموز کیا ہیں, اسرار کیا ہیں, اور چاند ستارے اینڈ سو فورتھ. اس کو کاؤنٹر کیا جرمن آئیڈیلزم نے. وہ ایک نیا باب فلسفے کی دنیا میں آیا. جرمن یہ ایمینول کانٹ کے جو تھاٹ پروڈکٹ یہ رہا, اس کو بعد میں پھر ڈیولپ کیا بعد میں بعد کے آنے والے فلاسفرز نے, پھر وہیں سے اس کی نئی برانچز بنتی گئیں. جرمن آئیڈیلزم اس کا بھی جو مین تھیسس تھا وہ یہی تھا کہ اپنے اندر کے جہاں کو ایکسپلور کرتے ہیں باہر والے کو نہیں, یعنی کہ وہ سوئنگ دوبارہ ادھر چلی گئی. اس کے بعد پھر ایک بڑی روبسٹ قسم کی ریشنیلٹی کا دور آیا. اگین ریشنیلٹی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ رنگ گورا کرنے والی کریم کو ہم رنگ گورا کرنے والی کریم ہی کہتے ہیں, وہ لفظ نہیں ہے اس کے لیے. تو وہ دور آیا. اب وہ دور ختم ہو رہا ہے, وہ دور آلموسٹ اپنے اینڈ پہ آ چکا ہے. 3 جو فیزز ہیں سیکولر پالیسی کے, اب اس کے ہم تیسرے دور میں ہیں. پہلا دور کلاسیکل تھنکرز کا تھا, دوسرا دور 12-15 سال الحاد جدید جسے کہتے ہیں, رچرڈ ڈاکنز وغیرہ, سیم ہیرس وغیرہ, ان کا دور وہ ختم ہوا. اب جو ہے وہ پیور اسکیپٹسزم کی ایک ویو ہے, وچ مینز کہ یہ جو ہسٹوریکل پیٹرن چلا آ رہا ہے اس میں فلسفہ اب رکا ہوا ہے. اب اس نے ایک نئی طرف جانا ہے. سائنس رکی ہوئی ہے اس وقت, یعنی کہ جو گراؤنڈ بریکنگ سائنس تھی, جو 40 سال پہلے ہمارے کویشچنس تھے, وہی ہیں آج ہمارے نئے, اس میں سوالات نہیں آئے. کوانٹم سائنس اور کلاسیکل فزکس کو ہم مکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹرنگ تھیوری, کوئی ایک چیز ایسی آ جائے جو ہر چیز کے لیے کی وضاحت ہو. فلسفہ بھی اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہے. تو یہ جو لوگ جن کی آپ بات کر رہے تھے نا, یہ آپس میں کیوں ایسے کلیش کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ ان کا باب ختم ہو رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑا زبردست موقع ہے, کیونکہ ویسٹ کے اندر 2 طرح کے فلسفے تو پائے جاتے رہے. جرمن آئیڈیلزم بھی رہا, کانٹیننٹل بھی رہا, ایک ہی وقت میں ایگزسٹ کیا. اب وہاں پہ ایک ہی فلسفہ, وہاں پہ میکینسٹک فلسفی جو ہو رہی. مسلمانوں کے لیے یہ بہتر وقت اس لیے ہے کہ اب انٹلیکچولی دنیا میں ہم واحد طبقہ بچے ہیں جو دونوں طرح کے فلسفے کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, باہر کی دنیا کو بھی اور اندر کی دنیا کو بھی. اور باہر کی دنیا کے سامنے اس وقت اندر کی دنیا والا کوئی ہے نہیں, اور باہر کی دنیا والی اپنی آخری سانسوں پہ وہ پہنچے ہوئے ہیں. مذہب کا دوبارہ سے ایک ریسرجنس ہو رہی ہے ویسٹ میں. سیکولرزم کے بعد پوسٹ سیکولرزم, پوسٹ سیکولرزم کے بعد پوسٹ ماڈرنزم. سیکولرزم اسی کے ساتھ ساتھ ہی بدلتا ہے.
2011-12 میں جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور سٹارٹ ہو گیا کہ پوسٹ ماڈرنزم بھی ختم ہو کے اس سے بھی ہم آگے بڑھ گئے. تو اس کے بعد ہے کہ انسان کے اس کی ہمیشہ وہ غور و فکر کرتا ہے, تجسس کرتا ہے. تو اب یہ انر سیلف والا فلسفہ اس کا دور دوبارہ سٹارٹ ہونے والا ہے, اور ہم بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے بس 100-150 فلاسفر پروڈیوس کرنے ہیں اور دنیا پھر ہماری طرف آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا, میں اسی پہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 3 ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں بہت فریکوینٹلی, کہ ایک تو ایتھیزم ہو گیا, دوسرا ایگنوسٹسزم ہو گیا, تیسرے نمبر پر ڈیزم ہو گیا. ان تینوں کی پراپرٹیز کیا ہیں جن سے ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس فیز میں ہے, یہ الحاد کے اس درجے پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں, ڈیزم اب موومنٹ کے طور پہ تو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک زمانے میں تھا. یہ ایتھیزم اور کرسچینٹی کے درمیان کا ایک فیز گزرا ہے کہ کرسچن تھے وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اب ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے ہو گئے, ایک فکری تغیر ہے نا جس سے وہ گزرے, پورا پروسیس ہے. تو وہ گزرے تھے. ایک اس ڈیزم کی موومنٹ تھی پوری یورپ میں کہ جو میٹا فزیکل چیزوں کو شعور کے تابع لانے کی ایک کوشش تھی, ایک صحیح تھی. اور اس کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ یعنی کہ 2 بڑی امپورٹنٹ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, ایک ٹرانسینڈنٹ اور ایک ایمیننٹ. ایمیننٹ وہ چیز جس کو ہم اپنے فہم اور شعور کے اندر لا سکتے ہیں, اور ٹرانسینڈنٹ وہ چیز جس کے بارے میں پتہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہے, لیکن اس کی جو تکنیکی تفصیل ہے اس تک ہم نہیں جاتے, ٹیکنیکل ڈیٹیل ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی. ڈیسٹک موومنٹ کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہر وہ چیز جس کو آپ اپنے قطعی طور پہ اپنے شعور اور فہم میں نہیں لے کے آ سکتے, اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. اور وہاں سے یعنی کہ پھر اس سے یہ ہوا کہ ہر چیز کی ایک مادی تشریح سٹارٹ ہو گئی, اور وہی مادیت آہستہ 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 وہاں پہ الحاد کی طرف لوگوں کو لے گئی. ضمنی نقطہ ہے, میں بہت اس کی تفصیل میں آپ کے پروگرام کا موضوع اور ہے. میرا جاوید احمد غامدی صاحب سے یہی اختلاف ہے کہ وہ اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں. میرا گمان ہے کہ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں, عمدن نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایفیکٹ بعد میں پھر یہی نکلا کرتا ہے. تو وہ تو ایک ڈیزم کی ایک موومنٹ تھی, ایک اس طرح سے وہ ایک آج کا جو دنیا میں جو ڈیسٹ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے جو ہر چیز کے پیچھے کار فرما ہے, لیکن اس کے لیے پھر آگے ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے پرسنل گاڈ اینڈ نان پرسنل گاڈ, کہ وہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کی دعائیں سنے اور آپ کی زندگی کے معاملات کو سوارے اور حساب بھی لے, اور یہ وہ بس وہ تھی کوئی ہستی اس نے بنا کے ہر چیز آٹو پائلٹ پہ چھوڑ دی, ختم بات ختم ہوگی, اب جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو. ایتھیسٹ کے آگے ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ تو خدا ہے, یہ پکی بات ہے, یہ پکی بات نہیں ہے کہ خدا ہے, یعنی کہ وہ تو اس طرح کے جملوں میں ہیں. ایگنوسٹکس جو ہیں ان کا کیس بڑا یعنی کہ وہ سیف پوزیشن ہے, لیکن وہ سیف پوزیشن بھی ایسی ہے کہ فلسفے کی دنیا میں بہت زیادہ دیر تک وہ ٹکتی نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پتہ ہے کہ خدا ہے اور نہ ہی خدا کے بارے میں کوئی علم ممکن ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مجھ سے نہ پوچھنا, میرا تعلق نہیں ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہی آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں کوئی علم ممکن ہی نہیں ہے, تو فلاسفر تو سوال پوچھتا ہے, وہ تو پوچھے گا کہ یہ کس علم کی بنیاد پہ آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ خدا کے بارے میں علم ممکن نہیں ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ خدا کے بارے میں علم ممکن نہیں ہے تو پھر یہ نظریہ بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پروسیس نہیں ہے, ریشنالٹی نہیں ہے کوئی. لیکن وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ بڑا ایک برگر ٹائپ ایک یعنی کہ وہ گہری پوزیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان جھمیلوں میں نہ ہو, ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے, آپ اپنی جگہ لگے ٹھیک لگے ہوئے. اچھا, آپ کا چونکہ انٹریکشن بہت زیادہ رہا, بہت ساری کیس اسٹڈیز آپ کے پاس آتی ہیں, بہت سے کالجز یونیورسٹیز کے ایسے لوگ جو ملحد ہو کر واپس پلٹیں, بہت سارے کہانیاں آپ کے پاس ہوں گی. اچھا, آپ کچھ ایسا بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے فیزز عموماً اس رستے پہ آتے ہیں؟ یعنی جو آدمی الحاد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس شناخت اس کی ایس ہو جاتی کہ اب وہ اس فیز پر ہے, یا پہلے مرحلے پہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, پھر کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی چیزیں بنیادی طور پہ جو ہمارے جو دیسی لبرل ہیں, معافی چاہتا ہوں جو ملحدین ہیں, ان کے تو 2 ہی پرابلمس ہوتے ہیں. ایک
اچھا، آپ کی قطع کلامی کی معذرت، یہ دیسی ملحدین کو بھی ذرا ڈیفائن کیجیے گا کہ ہمارے یہاں کے جو لبرل ہیں اور باقی لبرل میں فرق ہے. باقی جو لبرلز ہیں ان کا کانٹینٹ اوریجنل ہے، ہمارا ٹوٹل سنی سنائی پہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی فکری گہرائی نہیں ہے. میں اب میں نے کہنا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا. ان کو ہم پیار سے کہتے تھے پتوں کی مفکرین. بھائی ہم کو مینچسٹر سے بندہ اٹھ کر کوئی بات کہے تو سمجھ میں آتی ہے، نیو یارک سے اختلاف آئے تو سمجھ آتی ہے. آپ اور وہ تانا دے رہے ہوتے تھے تم یہ جو عربوں کا نظریہ لے کے آ گئے ہو. تو بندہ پوچھتا ہے پھر کہ روسو کیا پتوں کی سے اس کا تعلق تھا، جون لوگ 3 تلوار سے تھا. یہ آئی مین ایٹ لیسٹ کم اپ وتھ سم تھنگ جس کو آدمی جواب بھی دے آگے سے. تو یہ دیسی طبقہ جو ہے یہ سارا سنی سنائی پہ کاپی پیسٹ چلنے والا طبقہ ہے. ان کے تو 2 ہی پریمیسز ہیں. ایک جو مسئلہ خیر اور شر ہے، اور وہ بھی بعد میں آتا ہے. پہلے جو ہے وہ ذاتی عیاشی ہے کہ ایک ذاتی عیاشی مجھے چاہیے، دین اس کے راستے میں آ رہا ہے. بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی ملحدین کو، دیسی ملحدین کو آج کنونس کر دیں کہ اسلام میں زنا جائز ہے، اسلام میں شراب جائز ہے، اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنا جائز ہے، اور اس سے آپ کی جنت دوزخ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو یہ ٹوپی پہن کے ڈیٹس پہ جایا کریں گے اور تسبیح ہاتھ میں لے کے گرل فرینڈ کو گھوما کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جنت بڑے مزے والی چیز ہے. کیونکہ اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اسلام غلط یہ چیزیں ہیں، بھائی اسلام ان کو غلط کہتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو ماننے کے بعد اسلام کی بھی ماننی پڑتی ہے تو کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ اسلام کوئی نہ مانے. اس کو 2 چیزیں سپورٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یار واقعی خدا ہوتا، دیکھیں یہ مورل کننڈرم ہے نا، ایک ڈائلیما ہے ایک، کہ دین آپ کو روک رہا ہے اس چیز سے، آپ یہ نہ کریں. تو اب بیسٹ سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی ایسی مورل جسٹیفیکیشن، اخلاقی جواز مل جائے کہ دین کسی طرح سے غلط ثابت ہو جائے، تو میں پھر اپنی عدالت میں آزاد ہو جاتا ہوں، پھر میں جو مرضی کروں. اب وہ 2 چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ بچے کینسر کے ساتھ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا میں اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یہ کوئی گہرے سوال نہیں ہے اصلی، لیکن ایک مورل جسٹیفیکیشن کے لیے پھر ایک کنفرمیشن بائسڈ ہوتا ہے نا، کہ آپ کو جو سننا چاہتے ہیں وہ سننے کو مل رہا ہے، تو آپ ایک دم سے بغیر کسی چیز کو ایگزامن کیے کہتے ہیں ہاں یہ بالکل بات ٹھیک ہے. دوسری ان کی چیز اسی کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ملحدین، ان کے جو استاد وغیرہ جو ان کو صرف لے کے جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات کرتے ہیں. لونڈیاں دیکھو، غلام دیکھو، اور اس کے بعد یہ شادیاں دیکھو، وہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا کیا. اور ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ویسے ہی ان چیزوں میں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو بہت سے ایسے بچے جو ان کے شکنجے سے نکل کے واپس آئے ہیں، وہ سب ایک ہی کہانی بتاتے ہیں. اچھا، کہ یہ کوئی ایسی ایک آدھے بچے کی کہانی نہیں ہے، یہ پیٹرن ہے پورا، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ان کی تربیت کے دوران ان کو ہر وہ چیز جس کی خواہش ان کے ذہن میں ہوتی ہے اس کو یہ ضرور رکھتے ہیں. وہ دیکھتے رہتے ہیں کس کو لڑکی زیادہ اچھی لگتی ہے، کس کو نشہ زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ لڑکی والا جو ہے اس کے ساتھ جب ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لڑکی بیٹھ رہی ہوتی ہے، نشے والا اس طرح، یعنی کہ وہ جو بھی ان کے اندر کی جتنے بھی ڈیمنز ہوتے ہیں یہ ان کو ہی یہ ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو موسٹلی یہ پرابلم ہے. باقی اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو پاکستانی دیسی ملحدین کے پاس کوئی اپنی اوریجنل ایسا آرگومنٹ نہیں ہے جس کی بیس پہ وہ کہیں کہ یہ پرابلم ہے. ہمارے لیے تو بھائی اب دیکھیں، آپ یہ سوال عیسائیت سے آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دنیا اتنی مشکل کیوں ہے. وہ سوال بنتا ہے اس لیے کہ ایک کرسچن فکر پائی جاتی ہے کہ اگر آپ خدا کے خاندان میں آ جاتے ہیں سو ٹو اسپیک تو اس دنیا میں آپ کے لیے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسائی یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک تشریح یہ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کے اب اس کے سامنے بندہ پوچھے بھئی سیلاب ہیں، بیمار بچے ہیں، اینڈ سو فور، تو جنگیں ہو رہی ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں، تو عیسائی کر رہے ہیں. تو ان کے لیے تو آسان ہے کہ بھئی دنیا میں مشکل ہے اتنی، دنیا میں تو بالکل مشکل ہے.
اب مسلمان کے پاس یہ سوال لے کے نہیں آ سکتے، تو ہم تو ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي کَبَدٍ، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا میں موجے کرنے آئے ہو؟ بہت اعوذ باللہ، ہم تو ہیں کہتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں. تو اس لیے ان سوالات میں گہرائی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاپی پیسٹ وہاں کے کویسچن یہاں کے کنفرمیشن بائس میں آ کے بچے اس کو لے لیتے ہیں، اب بات ختم ہے. جو پریکٹیکل سوالات ہیں ملحدین کے، اب میرے خیال میں ہم اس طرف چلتے ہیں. تو ایک سوال جو عمومی طور پر ملحدین کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے وہ اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور ہے. تو اس طرح کی جب کوئی بات آتی تو اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں؟ ہم تو کلیئر ہے، اسلام میں غلام لونڈی، اسلام میں غلامی نہیں ہے، بائی سسٹم نہیں ہے، بائی چوائس شور ہے. قرآن اس پہ واضح ہے. ابتدائی آیات جو ہیں، ابتدائی زمانے کی آیات جو ہیں ہجرت سے پہلے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 مشکل چیزیں قرآن میں پوچھی ہیں، گھاٹی میں کیوں نہیں اترتے. ایک میٹافور ہے، استعارتاً گفتگو ہو رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں دین کے رستے پہ آنا تو ایک دم سے پریکٹسز کو چھوڑ کے اس طرف آنا یہ تو مشکل تو ہوگا. جس کے اندر سوال یہ تھا کہ گردنیں کیوں نہیں آزاد کراتے، یعنی کہ دین تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا سسٹم آئے گا تو یہ سسٹم تو ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آگے جا کے جو مکاتبت کی آیت ہے اس نے تو ختم کر دیا کہ بھئی تم کوئی آتا ہے تمہارے پاس تو یہ حکم ہے. اب آپ نے صرف اتنا ہی دیکھنا ہے کہ وہ واقعی اس لائق ہے، وہ کرمنل مائنڈ تو نہیں، اور اس سے بھی اگر ڈس ایگریمنٹ تو فیصلہ بھی آپ نے نہیں کرنا، فیصلہ بھی قاضی کرے گا. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2023 میں 2024 میں آپ بیٹھ کے پیچھے جب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار غلامی تھی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلام کے احکام واقعہ بہ واقعہ آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈپریسڈ کلاس غلاموں کی آپ ان کو ایک دم سے آزاد کر دیں اور آپ کا سارا معاشرہ. پاکستان سے آج آپ سود ایک دم سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی فیڈرل شریعہ کورٹ نے کو 5 سال کا ٹائم فریم دیا تھا، 2027 تک 2022 میں فیصلہ آیا تھا. یعنی کہ آپ پروگریسولی چیزوں کو ختم کرتے ہیں. تو اسلام نے اس کا ایک یہ چیز جو آپ تو علماء حضرات ہیں، آپ تو مجھ سے بہت بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہ ہم جو ہمارا طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ ایکسپلین جو کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اسلام نے سب سے پہلے تو جو 4 طریقے تھے غلامی کے وہ سارے کے سارے ختم کیے. کہ اب جو سسٹم کے اندر ہیں ان کو کیسے نکالنا ہے، باہر سے کوئی انٹر نہیں ہوگا. وہ جو طریقے تھے کہ کسی نے قرضہ دینا ہے تو پکڑ لو، طاقت ہے تو پکڑ لو، جنگ کے لوگ تھے اینڈ سو فورتھ. اوریجنل جو اسلام کا ڈکلیریشن تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 میں کہ جب تم نے ان پہ اچھی طرح سے قابو کر لیا ہے تو اب چھوڑ دو، بھلے خراج لے کے چھوڑو، یہ آسان کر کے چھوڑو، لیکن ہر 2 صورتوں میں چھوڑ دو. طریقے میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا دعویٰ ہے، ایک ایسا اعلان ہے کہ اس پہ جب تک آپ کا دشمن راضی نہ ہو تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر دشمن راضی نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں مسلمان جیت گئے انہوں نے کفار کو چھوڑ دیا، جہاں کفار جیت گئے انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. تو ایک پاور امبیلنس آ جاتا ہے. تو اسلام نے یہ ڈکلیریشن دے کے ان کے رویے کو چیک کر کے پھر فردر آیات اس میں بعد میں آئی ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اب جو ایک ہی ہم ری انسٹیٹ کر رہے ہیں، باقی سارے طریقے تو پھر بھی بند ہیں. ایک ہے کہ جو میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، پھر آگے ان کی ایک پوری سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ان کو عزت کے ساتھ گھروں میں رکھنا ہے. کونکوبائنز کا وہاں پہ تصور ہے. ان کے سے آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ نے ان کو، کیونکہ آپ مائنڈ یو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں آپ کو مارنے کے لیے، آپ کے بچوں کو مارنے کے لیے، آپ کی عورتوں کا ریپ کروانے کے لیے، ان کو بیچنے کے لیے. آپ کو اسٹیٹ یہ کہے کہ ان گھروں میں لے کے جاؤ، عزت کے ساتھ رکھو، ان سے زناکاری نہیں کرائی جائے گی. جو زمانے میں بڑا ایک بزنس ہوتا تھا جنگی جو خواتین ہوتی تھیں وہ بھی نہیں ہوگی. ان کے درجہ بدرجہ ختم کیا جا رہا ہے. جو غلام مرد حضرات ہیں ان کے لیے احکام یہ آ رہے ہیں کہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام نہ کراؤ. ٹھیک، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ. کرتے 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 ایونچولی بات یہاں پہ آ جاتی ہے جو جانا چاہتا ہے اس کو بھیج بھی دو. تو اسلام نے تو ایک پروگریسو سسٹم انسٹال کر کے دیا ہے، یہ طریقہ کار ہے اس کا. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی نہیں جا رہا، یعنی کہ ہسٹوریکلی 38,000 تک غلاموں کے فگر ملتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، کہ اتنے تو جو مسلمانوں نے آزاد کر دیے تھے. بہت سے پھر بھی نہیں گئے تھے کہ کہاں جائیں بھائی، یہی ہمیں کام آتا ہے، کسی اور کے پاس جائیں گے، مار بھی کھائیں گے، بھوک بھی کاٹیں گے، زمین پہ بھی سوئیں گے، سارے مشکلات بھی ہوں گی. یہاں پہ آپ کے رسول نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ ان کو بھائی کہا کرو، ان کو غلام بھی نہ کہو، جو کھاؤ وہ کھلاؤ سارا کو. تو ہم کہاں جائیں؟ یعنی کہ وہ آلموسٹ ایک امپلائمنٹ رائٹس کی طرح کی وہ چیزیں آ گئی تھی. پھر بھی جب جانا چاہتے چلے جائیں. تو اس پہ اب
میں اس سے زیادہ انصاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یہ ہم نے باتیں 6.5 گھنٹے میں ایکسٹریم میں کی ہیں. میرے چینل پہ ویڈیو پڑی ہوئی جہاں پہ سارے کا سارا, تو وہ 6.5 گھنٹے کی گفتگو کو 1-2 منٹ میں سمیٹنا تھوڑا سا مشکل ہے, تو کئی چیزیں رہ گئی ہوں گی, اس کی معذرت. ماشاء اللہ, بہت تفصیل سے آپ نے بریف کیا. اچھا, آپ نے دوسری بات پہلے بھی کہی کہ جو ملحدین ہیں, خصوصاً جو دیسی ملحدین ہیں, وہ عموماً الحاد کی طرف آتے ہیں جب ان کے انٹرٹینمنٹ کے راستے میں اسلام رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے. تو پھر ان کے سامنے ایک نیریٹو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں, ان کی 1 سے زائد شادیاں تھیں, 11 شادیاں تھیں. اب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ پھر یعنی ان کے سینٹیمنٹس کو اپیل کرتا ہے کہ جی آپ کے لیے کیوں پابندیاں ہیں, جب وہ پیغمبر تھے تو ان کے لیے رستے کھلے ہوئے تھے. تو 1 سے زائد شادیوں کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں, نمبر پہ تو بات میں آتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ اسلام کا موقف کیا ہے اس پہ. اسلام کا موقف یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ شادیوں پہ کنٹرول کرو, کیونکہ اس سے پہلے شادیوں پہ کنٹرول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بادشاہ سلامت ہیں, ان کے حرم میں کئی 100 بیویاں پڑی ہوئی ہیں, درجنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہیں. کرشن مہاراج کے بارے میں ان کا اپنا اسکرپچر لگتا ہے کہ 16,000 بیویاں تھیں. جتنی مرضی رکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسلام نے آ کے بتایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, 2-2 3-3 4-4 رکو اس پہ. یہ جنرل رول بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ان کی ایک ایکسیپشن یہ تھی کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں وہ کر سکتے تھے, لیکن ان شادیوں کے پیچھے وہ ساری کی ساری قوم کی تربیت تھی کہ اگر نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لو, تو طلاق یافتہ عورت سے شادی بھی کی. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بے آسرا خاتون ہے اس کو بھی تم آسرا دو, کہ یہ تمہاری سوشل رسپانسبلٹی ہے, تو آسرا دیا. جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایسی شادی جو کہ ایک معاذ اللہ کہتے ہیں کہ جو آج کے حساب سے اگر ہم کہیں گے یار یہ عیاشی والی شادی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ ایک بھی ایسی نہیں بتا سکتے. کچھ کہنا کہ یہ دیکھو اس سے عیاشی ہو رہی ہے, ان کے تو جو حالات رہے ہیں وہی رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ایک پرائیویٹ کانٹریکٹ کی بات آتی ہے. قرآن نے تو بڑا واضح کہا ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیویاں ہیں کہہ دیجیے کہ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں, نہیں جانا چاہتی تو ذمہ داری ڈبل ہے ان پہ. ٹھیک, اجر بھی ڈبل ہے نا. جانا چاہتی ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, چلی جائیں. آپ کا تو سارے کا سارا لبرلزم اس چیز پہ کھڑا ہوا ہے کہ 2 لوگ آپس میں جو ان کا جو ریلیشن ہے اس میں کسی تیسرے کا حق نہیں ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی ہیں, شادیاں, اور بیویوں کے پاس حق ہے کہ وہ جانا چاہتی ہیں تو چلی بھی جائیں. وہ نہیں جا رہی ہیں, وہ سارے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو آپ کا تو کیس ہی اصل میں یہ ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے. دس از واٹ یو وانٹ. اعتراض آپ کو کس چیز پہ ہے؟ ہمارا اعتراض ہے گرل فرینڈ رکھنے پہ. اس کی ایک وجہ ہے. جنت دوزخ کی تو بات ہم کرتے ہیں, آپ کو تو میٹر نہیں کرتا. آپ کو تو ہم سمجھائیں گے اس لینگویج میں جو آپ کو سمجھ آتی ہے. آپ دنیا کی تہذیبوں کا آپ اسیسمنٹ لے لیں, دنیا کی ہر تہذیب کے ڈکلائن کے پیچھے پرومسکوٹی آتی ہے. یہ بغیر شادی کے جو حرام ریلیشن شپ ہے, جب یہ معاشرے میں عام ہوتا ہے, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ آپ کے اپنے ویسٹ کے مورخین کی لکھی ہوئی باتیں, اور بالکل ٹھیک لکھی ہوئی باتیں ہیں. ہر تہذیب کے پیچھے اس وجہ سے ڈکلائن ہوتی ہے, باقی ہر وجہ چینج ہو سکتی ہے, یہ ایک وجہ جو ہر میں ہوتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پالیسی کے بیس پہ نہ کریں. انڈیویجول کسی سے اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں, ہو گیا اگر ظلم کر بیٹھے ہو نہ مایوس ہونا, معافی ہو جائے گی. گناہ کو سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ذاتی زندگی میں تو کوئی انسان ہے ہی نا جو دودھ کا دھلا ہوا ہے, اس کے لیے تو اللہ نے تو توبہ کا ہدایت کا رستہ رکھا ہوا ہے. اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ اس کو تم اپنی پالیسی کا حصہ نہ بناؤ, سسٹم کا حصہ نہ بناؤ, تباہ ہو جاؤ گے. آپ تباہ ہونا چاہتے ہیں, آپ شور کیری آن. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہم تو آپ کو تاریخ سے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ غلط ہیں. شادیاں اچھی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں جو کیں, اس کے بعد اگر کسی بیوہ سے شادی اگر انہوں نے کی تو اس کے بعد صحابہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے کتنی بیواؤں کے انہوں نے گھر بسائے. اگر کسی ایسے معاشی طور پہ کمزور عورت سے شادی کی تو اس کے بعد کتنی معاشی طور پہ کمزور عورتیں ہیں جن کو ٹھکانہ ملا. یہ اپنی سنت سے وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہے.
تو اگین جو آپ مجھے آپ کے وقت ضائع ہونے پہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اعتراضات پڑھنے پڑ رہے ہیں اور آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ ابھی تک کوئی فلاسافیکل ڈیپتھ والا اعتراض نہیں ہے. یہی بچکانا بات ہے, وہی کرتے کرتے ہم بھی اب داڑھی بھی سفید ہونا شروع ہو گئی. اچھا, اس میں جیسے آپ نے شادیوں کے حوالے سے بات کی, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں 2 بندے راضی ہیں تو ہمیں اس پہ ہمیں کوئی دعویٰ نہیں ہے, کوئی اعتراض کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بتایا کہ اس سے پہلے چلا کیا آ رہا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس سے پہلے کیا چلا آ رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے, اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ چھوٹی چھوٹی بات تلاش کرتے تھے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہمیں ملے کہ ہم اعتراض کریں. لیکن اس زمانے کے جتنے مشرک تھے, جتنے آپ کے دشمن تھے, یا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے ہم دیکھ لیں, اس زمانے میں ہمیں یہ اعتراض ملتا ہی نہیں. اس زمانے میں کسی مشرک نے, کسی کافر نے, جیسے وہ آپ کو کبھی آپ کے بارے میں نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ کہا ہے, کبھی نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے خیانت, ہمیشہ صادق اور امین کہتے تھے ہر قسم کی دشمنی کے باوجود. تو اسی طرح وہ ہمیشہ سے آپ کی پاکدامنی کے بھی قائل رہے ہیں. تو جو دشمن اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھتا ہو, اگر ان کو اس طرح کی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب کہ اس کلچر کے اندر, اس معاشرے کے اندر جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی تھیں, تو یہ ایک بہت ہی ایک اچھا طریقہ تھا نکاح کا جو اسلام نے متعارف کروایا. ورنہ اس سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تو بغیر نکاح کے 100 باندیاں, 200 باندیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. پھر دوسرے مذاہب میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں. اچھا, اس پر جیسے آپ نے اس میں یہ بات کی کہ 2 لوگ آپس میں راضی ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اسی کو لے کر وہ ایک اعتراض خواتین کے حقوق پہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ, اسلام کا جو تصور ہے کہ مرد سپیریئر ہے یا مرد کو ایک نگران کی حیثیت حاصل ہے, عورت کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جاب نہیں کرے گی, یہ پردہ کرے گی, یہ جناب مختلف طریقوں سے جو عورت کی ذمہ داریاں شریعت نے الگ ڈیفائن کی ہیں, مرد کی الگ ڈیفائن کی ہیں. تو اس پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو مساوات ہونی چاہیے, تو آپ لوگ کیوں ان کو الگ الگ اس میں رکھتے ہیں کہ مرد یہ کر سکتا ہے اور عورت یہ کر سکتی ہے, یہ کام عورت نہیں کرے گی. دیکھیں, جب بھی ہم کوئی سوال تعمیر کرتے ہیں, سوال کی تعمیر ہوتی ہے پوری, تو اس کے پیچھے ایک فلسافیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ بھئی اس وجہ سے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو بذات خود ایک کویسچن کہ عورت اور مرد میں مساوات ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے؟ There has to be a very good reason. مساوات کیوں ہونی چاہیے؟ کہ 2 اینٹیٹیز ہیں جو بایولوجیکلی سیم نہیں ہیں, نیورو سائنٹیفکلی سیم نہیں ہیں, فزیکلی سیم نہیں ہیں, وہ سیم کیوں ہونی چاہیے؟ By that we don't mean کہ ان میں مساوات سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے. میں کہتے ہیں کہ اسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینٹیٹی کو نہیں, کیپیسٹی کو دے کے اس کے حقوق اور فرائض کا تعین کریں گے. یعنی کہ ایک عورت جب بیوی ہے تو اپنے ہسبینڈ سے ایک درجہ وہ کم ہے, کوئی شک نہیں, اس لیے کہ اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کہ وہ بارش ہے, گرمی ہے, سردی ہے, وہ پیسے کما کے لائے. اس کو کوئی اس پہ نہیں ہے. اس کی کیپیسٹی یہ ہے, اس کے ہسبینڈ پہ ہے کہ وہ جیسے کرنا ہے تم نہیں کرنا ہے. بھائی یہ جو حق مہر کا جو ایک کانسیپٹ ہے, بنیادی طور پہ تو ٹوکن ہے نا, اعلان ہے. اب وہ 5-10 روپے اس زمانے کے, آج 5,000 روپے یا 5 لاکھ جب جتنا بھی دیں, بھلے 5 لاکھ بھی دیں, اسے زندگی تو نہیں گزرتی ہے. وہ تو اعلان ہے ایک بھائی کہ آج کے بعد نان نفقہ میرے ذمہ ہے, یہ اس کا ٹوکن ہے. اب مرد پہ چونکہ یہ ذمہ داری زیادہ ہے تو بحثت ہسبینڈ تو اس کا حق بھی ایک زیادہ ہوگا. لیکن یہی عورت جب ماں بنے گی تو چونکہ دی انٹرپرائز آف بینگ مدر یہ بہت زیادہ مشکل ہے باپ بننے سے, تو بچوں کے لیے وہی ماں باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. حدیث کی روشنی میں اس کا مقام ہے کہ کیپیسٹی بدل گئی ہے, اب مقام بھی بدل گیا ہے, اب مرد سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اسلام حیثیت اور کیپیسٹی کے تحت حقوق اور فرائض وہ دیتا ہے. اب رہی بات یہ کہ عورتیں جاب نہیں کر سکتی اور یہ نہیں, بھائی کس نے آپ سے کہا ہے؟ بھائی صحابیات بزنس کرتی رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے تحقیق کے کام میں بیزی ہوتے تھے کہ ان کے پاس نہیں اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ گھر کے معاش کا وہ سارا کریں. ان کی بیوی عطر کا بزنس کرتی تھی, صحابیات تھیں, اور بھی آپ کو صحابیات کا مل جاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو شرط رکھی ہوئی ہے نا کہ جس عورت نے کام کرنا ہے
اس نے لباس بھی کم پہننا ہے, اس نے سر سے دوپٹہ بھی اتارنا ہے. یہ آپ کی شہوت کی ریکوائرمنٹ ہے, انسانیت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پاکستان میں کتنی کمپنیز ہیں ایسی, مجھے کویسچنز بھی ایسے ہو چکے, میں سوشل میڈیا پہ ایڈریس کر چکا ہوں کہ ہماری کمپنی دوپٹہ نہیں لینے دیتی, کہتی ہے ہمارا کارپوریٹ امیج خراب ہوتا ہے اس سے. واٹ کائنڈ آف نان سینس از دیٹ؟ اب مساوات کی بات ہے تو مساوات لے کے آئیں پھر. اب اس میں کیا دقت ہے بیٹا؟ وہ دوپٹہ کرنا چاہتی ہے نہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں سے نہیں روکتا ہے. اسلام عورت کی عزت کی بات کرتا ہے اس طرح سے کہ عورت کو فیل ہو کہ اس کی عزت ہے. اب مجھے اندازہ نہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے, لیکن ایک جو 434 ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 34. نہیں, بستر جدا کر دو, سمجھاؤ, بستر جدا کرو, پھر مارو, سو فورتھ. اگر اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے, اگر کسی آدمی نے یہ دیکھنا ہے, دس از دا ورس. یہ آیت ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت کیا ہے اسلام میں. تسلسل کیا ہے کہ وہ عورت جو آپ کی عزت نیلام کر رہی ہے, بات بیوی کی ہو رہی ہے یہاں پہ, بیٹی کسی اور کی نہیں ہو رہی ہے, کہ ایک ایسی بیوی ہے جو اپنے مرد کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بات کرو اس سے. میں چیلنج کرتا ہوں کسی ملحد کو کہ تمہاری بیوی ایسے کر رہی ہے تو جاؤ انسانوں کی طرح بات کر کے دکھاؤ مجھے. یو کے میں ان ایوریج ہفتے میں 2 قتل ہوتے ہیں خواتینوں کے, ان ایوریج سابقہ ہسبینڈ یا سابقہ بوائے فرینڈ سے کہ تم نے بے وفائی کی تھی میرے ساتھ. وہاں پہ تو آپ کا کام ڈائریکٹ قتل سے سٹارٹ ہوتا ہے. بھلے وہ جرم ہے لیکن ایموشن ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیوی کر رہی ہے, لیکن اس کو عزت دو, پہلے جاؤ بات کرو اس سے. نمبر 1. نہیں تمہاری سنتی ہے تو پھر بھی بستر جدا کر لو. اور عورت بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے نا, پروسیس میں اس کو بھی پتا ہے کہ اب کیا آنے والا ہے. اچھا, میں یہ اس علماء کی بحث میں نہیں پڑھتا, میں نے بہت علماء کو پڑھا ہے جو آگے لفظ ہے یہ ضربہ کا, اس کا ترجمہ رستے جدا کر دینے سے لے کر فزیکل بیٹنگ تک سارے آتے ہیں. درمیان میں اسپیکٹرم ہے, ایسے رومال لگا دو, یہ سارے اس کے اندر یہ سارے آ جاتے ہیں. ہم اس عورت کی بات کر رہے ہیں کہ جو کھلے عام حرام کاری کر رہی ہے شادی شدہ ہو کے. اس کا ہسبینڈ اسے کہتا ہے کہ نہ کرو, وہ اس کو چھوڑ کے بھی نہیں جاتی. خلا کا اس کے پاس آپشن ہے یہاں پہ. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں رہوں گی بھی یہاں پہ, یہ کام جاری بھی رکھوں گی. اسے بستر جدا کر لیتا ہے. خلا کا پھر بھی اس کے پاس آپشن ہے. وہ کہتی ہے نہیں تمہارے گھر میں رہ کے میں سارا کچھ کروں گی. یہ اسلام ابھی بھی عزت دے رہا ہے. اس کے بعد جا کے اب جس مرضی انٹرپریٹیشن کو لے لیں, اس کے بعد تو میں تو مارنے کو میں کہتا ہوں آپ جسٹیفائڈ ہیں. اگر آپ اس حد تک آپ نہیں جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے. اور اس پہ انگریڈ میڈسن اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو مسلمان ہوئی ہیں اور وہ اس آیت پہ بڑی تحقیق کر کے ہوئی ہیں. کوئی نان مسلم عورت کے لیے مسلمان ہونا یہ آیت بڑا اس کے راستے میں آتی ہے. تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ عربوں میں ایک ہوتا تھا کہ ایک ڈسٹنکٹ ڈسپلیجر ہے نا ایکسٹریم لیول کا, کہ جیسے کسی کو ایسے دھکا دے دینا, اور وہ بھی سمبل ہے اس چیز کا کہ میری بس ہوگی, اس کے آگے طلاق ہے. اس کا مطلب فزیکل بیٹنگ نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر جتنے بھی مفاہیم ہیں وہ سارے کور ہو جائیں. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے نا کہ واقعی اس طرح سے مارنا کہ اس کو درد ہو. اب تو وہ جسٹیفائی ہو گیا جو اتنے پروسیس کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں ہی رہ کے سارا کچھ میں کروں گی. اس کے بعد اسلام آگے کیا کہتا ہے کہ اگر وہ اپنا یہ راستہ چھوڑ دینا, بہانے نہ تلاش کرنا. کوئی بندہ چھوڑتا ہے جس کو اپنی بیوی اس کے سامنے حرام کاری کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گی, تو اسلام کہتا ہے اس نے کہہ دیا ہے نا, اور اس نے اپنا راستہ بھی چینج کر دیا, تو یہ تانا نہیں اب دینا اسے. آپ اس آیت کو عورت کی تضحیق کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اپنے گھر میں تجربہ کر کے دکھائیں, آپ کی مسز اگر ایسا کر رہی ہے, اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے, لیکن اگر ایسا کر رہی ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ اس سے پوچھیں, ایون اگر وہ غیر مسلم ہے نا, اس سے پوچھیں کہ یہ قرآن والا 434 کر کے نہ دیکھیں, وہ تمہیں چیخ کے کہے گی ہاں یہ والا کرو. تو وہ نہیں کرو گے تو پہلے ہی حلے میں تم یا اپنا گھر تباہ کر دو گے یا تمہیں اسے قتل کر دو گے. اسلام تو پورا پروسیس دے رہا ہے. اچھا کیسر صاحب, ایک بڑا ایک اہم ایشو جس کو بعض اوقات ہم لوگوں سے ملتے ہیں, ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ کم عقل ہوتے ہیں, 12 سال کے, 13 سال کے, 15 سال کے, ان کو کسی بھی چیز کی پوری سمجھ تو ہوتی نہیں ہے. کہیں سے کوئی ویڈیو دیکھ لی, کوئی ایسی چیز دیکھ لی, تو ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیا میکینزم ہونا چاہیے, کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے اور بہتر طریقے سے ان کی رہنمائی کی جا سکے؟ دیکھیں, 2 اینڈز اس میں بڑے ضروری ہیں.
पहला तो ये है कि हमारा निसाब आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की जहन साजी इस तरह से कर रहा है कि इल्हाद उनके जहन में बड़े अर्ली स्टेजेस पे, कॉलेज लेवल पे, पहले यूनिवर्सिटी था, अब कॉलेज है, और अब इवन लेट जो स्टेजेस हैं स्कूल की, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को वो सलाहियत किया। वो छोटे छोटे वो तजर्बात भी करते रहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे भी कि एक एक कदम लोग इस तरफ आएँ। तो पहला तो ये है कि हमें पॉलिसी लेवल पे ये रोकथाम होनी चाहिए, जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हमारे एक अफसोस से मैं कहूँगा कि हमारे उलमा का रवैया जो है, यानी कि जितने बच्चे भी वापस इस्लाम में आते हैं, जो आगे मैंने अर्ज़ किया कि उनसे जो बाद में बातचीत होती है, तो जैसे एक पैटर्न पहले मैंने बताया जी, 50% से ज़्यादा बच्चे साथ ये भी कहते हैं कि हम गए थे ये सवाल लेके और आगे से हमें मौलवी साहब ने बड़ा गुस्सा किया, बड़ा इनके बहुत ही सख्त बातें कह दी, तो हम उससे ओल दिल बर्दाश्ता हुए और ये पक्के हो गए कि इनके पास जवाब नहीं है ना, तो ये अपनी गुस्से से अपने इल्म की कमी को पूरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उसका जो बेहतर तरीका है वो ये है कि दारुल इफ्ता जो शरई ओपिनियंस का इदारा है, उसके अंदर एक प्रोविज़न अगर कायम कर दी जाए, और हर मस्जिद, हर तो नहीं कह सकते, बहुत सी मसाजिद इंडिपेंडेंट भी होती हैं, वो किसी इदारे से मुंसलिक नहीं होती, लेकिन कम से कम वो मसाजिद जो इदारों से मुंसलिक हैं, वो मेरा ये व्यू है कि हर मस्जिद इदारे से मुंसलिक होनी चाहिए, लेकिन वो अलहदा सियासत में हम चले जाएंगे। जो मसाजिद इदारों से मुंसलिक हैं उनके पास एक हिदायतनामा हो कि जिस सवाल का जवाब आपको नहीं पता, वाज़े तौर पे कहें जी मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन मुझे वक्त दें, मैं आपको जवाब लेके दूंगा। और दारुल इफ्ता में वो उसको दारुल इफ्ता के टाइप का एक इदारा हो, या दारुल इफ्ता की एक उसमें एक प्रोविज़न हो कि इल्हाद लिबरलिज़म से मुतल्लिक़ सवालात वहाँ भेजे जाएँ और जवाब दिया जाए। जवाब न दे के आप किसी का ईमान नहीं बचा रहे हैं, और गुस्से से सवाल ख़त्म नहीं होता, सवाल रह जाता है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि वो अब जवाब लेने किसी और के पास जाएगा और वो उसको दीन से दूर करेगा। तो ये दो चीज़ें अगर हो जाएँ, तो एजुकेशन पॉलिसी और दूसरे हमारे उलमा का रवैया बेहतर हो जाए तो बहुत तब्दीली आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उलमा के हवाले से। उलमा में असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि आम लोग ये समझ रहे होते हैं कि किसी भी आलिम से कोई भी मसला पूछा जा सकता है, यानी ज़ाहिर है कि फ़िक़्ह का कोई एक्सपर्ट है, कोई उसूल फ़िक़्ह का एक्सपर्ट होगा, कोई हदीस का एक्सपर्ट होगा। और बाज़ औक़ात उलमा से भी, आइम्मा मसाजिद से भी ये गलती हो रही होती है, वो भी ये समझ रहे होते हैं कि यार हमसे जो भी सवाल होगा तो हमने उसका जवाब देना। अब अगर आपकी महारत फ़िक़्ह में है तो ठीक है, फ़िक़ही मसला है तो बता दें, हदीस में है, हदीस से मुताल्लिक़ है तो बता दें। हमें तो बेसिक से, यानी ये हमारी बुनियादी तालीम में शामिल होता है, जो इल्म दीन हासिल करने वाले हैं, कि भाई ला अदरी कहना सीखें कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ा मशहूर है कि कई सवालात के बारे में उन्होंने कहा मुझे नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ आवाम को भी पता होनी चाहिए कि भाई हर आलिम हर मसले में या हर फ़न में, हो सकता है मिसाल के तौर पर उसको मामलात के मसाइल बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आप उससे तलाक़ के मसाइल पूछें उसको नहीं आते होंगे, या उसको तलाक़ के मसाइल अच्छे आते हैं, नमाज के मसाइल अच्छे आते हैं। और दूसरी बात इसमें एक अहम ये भी है कि हमारे उलमा को बाकी जिन चीज़ों में माहिर, जो भी किसी की ख़ास फील्ड है, मसलन कोई क़िराअत का माहिर है, कोई तलाक़ के मसाइल का माहिर है, कोई मामलात के मसाइल का माहिर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मौजू ऐसा है कि इस पे कम से कम उलमा को अपना इतना ज़रूरी मुताला रखना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं उसका, यानी कोई बेसिक क्वेश्चन अगर कोई करता है उसको पता हो। और बाकी जैसे आपने कहा कि बाकायदा कोई इदारे हों, कोई दारुल इफ्ता के अंदर कोई ऐसा शोबा कायम कर दिया जाए कि उसकी तरफ लोगों को रेफ़र करें, तो ये वाक़तन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई बात कि आप क्या समझते हैं कि निसाब में ऐसी क्या चीज़ें उसका इजाफ़ा करना चाहिए? कोई किताब का इजाफ़ा किया जाए, कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाए, कोई शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ, उसका मैकेनिज़्म कुछ भी नहीं। लेकिन जो चल रहा है, एक तो ग्रैंड स्कीम का क्वेश्चन है ना कि हमारा निसाब कैसे होना चाहिए। वो तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा आज का निसाब है ये तो किसी काबिल नहीं है। ये उससे हट के जो पढ़ाया जा रहा है, अगर इसको ऐसे ही पढ़ाते रहें वो भी ठीक है। कम से कम जो हमारा मौजू है उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ। मसला उस वक्त होता है जब उसके अंदर इजाफा किया जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज बोए जाते हैं, वो ना हो। तो देखिए ना, मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट मिसाइल हैं और ये बड़ी साइकोलॉजी जो है, ये बड़ी गहरी नफ्सियात है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ इस तरह से कि कोई चीज़ नई अगर पहली दफ़ा हो, दो दफ़ा हो, तो इंसान को समझने सुनने में बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको।
ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تسلسل کے ساتھ وہ چیز ہونے لگے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے. اصل نفسیات یہ ہے کہ یہ کبھی ہماری کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ اسلام میں سود کی ممانعت ہے، جبکہ آپ ماڈرن دور میں سود کے بغیر تو اکانومی نہیں چل سکتی. کبھی بہن اور بھائی تھے، ان کا آپس میں جنسی تعلق، اس پہ مضمون لکھیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی اصل حرکتیں یہ ہوتی ہیں کہ یہ بیج بوتے رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ میزائل ہیں، فائر کرتے رہتے ہیں کہ پبلک کا رسپانس کیا ہوگا، لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ اتنا عام ہو جائے کہ آہستہ آہستہ لوگ یہ نوٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ چیزیں اگر چھوڑ دیں اور ہماری جو ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن ہے اور ایون جو لوکل ایجوکیشن ہے، ایون وہ بھی اپنی پالیسی میں اگر یہ استحکام لے کے آئیں کہ بھائی یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. دنیا کے کسی مورل فریم ورک میں چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. آپ کیپٹل ملکوں میں جو کیپٹلزم والے ہیں، وہاں سوشلزم کو آپ باضابطہ طور پہ یونیورسٹیز میں نہیں پڑھاتے ہیں تو تنقید کے طور پہ پڑھاتے ہیں. وہاں پہ یہ تجربات کرنا شروع کر دے تو وہ سیک کریں گے لوگوں کے جن نے یہ جرأت کی ہے. ہمارے بس بعد میں کہہ دیتے ہیں نہیں دیکھیں یہ تو غلطی سے ایک پیج چھپ گیا. بھائی اس دور میں یہ بہانے نہیں چلتے، کیونکہ پورا کتاب کا لکھنا، نصابی کتاب کا لکھنا، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی چلو بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے پورا اس بچے کے ذہن کو سامنے رکھ کے کہ بائی دی اینڈ آف دس اس نے کیا اچیو کیا ہوا ہوگا، کہاں سے انفارمیشن ہم نے لینی ہے، کیسے اس کو ویریفائی کرنا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہوگی، گرامر وغیرہ کی جو غلطیاں ہیں، اس کے بعد کوالٹی فیکٹ چیک ہوں گے، یہ کر کے پھر جا کے اپروو ہوگی، وہ پرنٹ ہوگی. یہ ویسے ہی ہو گیا کہ آپ نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں پرنٹ کر کے دے دی اور جب تک کسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تب تک وہ چلتی بھی رہی. اس کے بعد آپ نے کہہ دیا انہیں وہ غلطی سے ہو گیا تھا. یہ چیزیں اگر چھوڑ دیں اور حکومت اس چیز پہ پابند ہو کہ بھئی یہ بچوں پہ ہم تجربات نہیں ہونے دیں گے، تو ہمارا حق ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غلط انفارمیشن اس تک نہ پہنچے. صحیح. تو یہ اگر کر دے تو بہت بہتری ہو سکتی ہے. اچھا، سوالات کی طرف واپس آتے ہیں. یہ جو ملحدین ہیں ان کی طرف سے ایک اعتراض اسلام کا جو تصور جہاد ہے اس کے حوالے سے کیا جاتا ہے، مختلف اینگلز کے اس کے اوپر اعتراض کیے جاتے ہیں. تو اس ایسے اعتراضات کو کس طرح سے آپ کاؤنٹر کرتے ہیں؟ وہ جب جوڑتے ہیں اس کو دہشت گردی سے، تو پھر جو ہماری پالیسی ہے، ایمان یونین کے بہت سے ہمارے ممبر ہیں وہ بھی اسی پالیسی پہ ہیں کہ ہم وضاحتیں دینے کے قائل نہیں ہیں، ہم سوال کرنے کے قائل ہیں. کیونکہ وضاحت دیتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پوزیشن کو آپ نے ایک کریڈیبلٹی دے دی ہوتی ہے جس کی ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان دہشت گردی کرتے ہو، تو ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں کرتے ہیں، تو ہماری پالیسی کا حصہ ہے. کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی، یعنی آپ جب مسلمان ہوتے تھے تو آپ کو آپ کی امی نے کتنی دفعہ بتایا تھا کہ بیٹا جا کے بم بلاسٹ کرنا آج؟ جی. کبھی تربیت میں آپ نے ایسی چیز دیکھی تھی؟ تو وہاں سے ان کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جہاد اٹ سیلف وہ ان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کو کسی طرح سے دہشت گردی کے ساتھ ہم نفی کر دیں. بالکل. اور ساتھ اس کے پھر ہم ان کے جو جہاد ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب بتائیے جناب، اپ ٹو 60 لاکھ تک کے فگر ہیں مختلف اسٹڈیز کے مطابق، جو آپ نے جہاد کرتے ہوئے یوکرین میں بھوک سے لوگ مار دیے تھے فاقے کریٹ کر کے. 15 کروڑ کے لگ بھگ تو آپ نے 100 سال کے اندر اندر مارے ہوئے ہیں. جو اپر لمٹ ہے آپ کے قتل و خون کی، اس میں سے 25.9 کروڑ، تقریباً 26 کروڑ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. 26 کروڑ، تقریباً 26 کروڑ. دنیا میں کسی فکری طبقے نے اتنا نہیں قتل کیا جتنا یہ جو ملحدین سیکولر سوشلسٹ انہوں نے کیا ہے. تو آپ سمجھائیں ہمیں اپنے اس جہاد کے بارے میں، کیوں آپ کرتے ہیں ایسا؟ کیا وجہ ہے کہ تنقید آپ پہ کی جائے تو آپ لوگ پھٹ پڑتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی امریکہ میں ہوتی ہے؟ ان کا یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ایک ملک میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ سارے اٹھ کے جہاد کرو جہاد کرو، اس کا مسئلہ اس کو رہنے دو. ہم پوچھتے ہیں بھئی دہشت گردی امریکہ میں ہوئی تھی، جرمن فوجیں افغانستان میں کیا کر رہی تھی، جاپان کی کیا کر رہی تھی، UK کی کیا کر رہی تھی؟ آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں، 30 ملک اکٹھے ہو گئے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے اگین کوئی فکری گہرائی نہیں ہے، لیکن یہ الزامی جوابات کی صورت میں گفتگو آگے بڑھتی ہے. اور نفسیات پیچھے یہ ہے کہ جس چیز کے جس ہوا کے گھوڑے پہ آپ سوار ہو کے آئے ہیں بھائی وہ تو ایک
سوئی سے ایک سوال سے اس کی ہوا نکل جاتی ہے. تو اس میں جو گہرائی نہیں ہے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو مغرب کا یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ یہ اپنی دہشت گردی کو سیلف ڈیفینس اور فلانا کوئی بھی اچھا ٹائٹل دے دیتے ہیں, اور مسلمان اگر سیلف ڈیفینس بھی کر رہے ہوں, اپنی پروٹیکشن بھی کر رہے ہوں, تو اس کو یہ دہشت گردی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. اور دنیا کو دکھاتے بھی وہ ہیں. ایک طرف فریڈم آف سپیچ کا, فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے مدعی ہیں, دوسری طرف دنیا کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں یا دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ دنیا کو اس پیراڈائم سے دیکھیں جس پیراڈائم سے ہم دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ہمارے بعض نوجوانوں کو, یا جن کو ان میں سے کچھ دیسی ملحد یا دیسی لبرل بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ یہ کہہ لیں کہ نیوٹرل ہوتے ہیں یا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کے نوجوانوں کو دیکھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ مغرب کا ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا ریزن ہے؟ سمجھ میں آتا ہے, بالکل ایسا نہیں سمجھ میں نہیں آتا. اچھا, بات پیسے کی ہے. ایک سمپل, اب تو یہ بات سامنے آ گئی اس لیے اس پہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے. ہمارے پڑوسی دیش میں ہندوتوا کے پرپوننٹس, وہ میں ہندوتوا کہہ رہا ہوں, سناتن دھرم جسے ہندوازم کہا جاتا ہے, ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں, بہت سی اس میں ایسی باتیں ہیں جو آفاقی حقائق ہوتے ہیں, یونیورسل ٹروتھس ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان انڈیا پرابلم نہیں ہے یا اسلام ہندوازم پرابلم نہیں ہے, بلکہ ہندوتوا ایک آئیڈیالوجی ہے جو بزور طاقت ہندوازم کو فورس کرنا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان کو نیریٹو اچھا لگتا ہے وہ جو ویسٹ کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اینٹی اسلامک ہوتا ہے. وہ پاکستان میں جو یوٹیوبرز ہیں, جو پاکستانی یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ صرف وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ ہندوتوا کے سپورٹرز کو اچھی لگیں. اب ایک سوچنے کی بات ہے, پاکستان میں تو آپ کے سننے والے نہ ہونے کے برابر لوگ ہیں. یہ آپ کی ویڈیو کے نیچے جو لکھا ہوا ہوتا ہے 80,000 ویوز اور 20,000 ویوز اور 30,000 ویوز, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے آتے ہیں پڑوس سے. اصل میں یہ ہمارے یوٹیوبرز, وہ ایتھیسٹ ہوں, لبرل ہوں, یہ ٹون ان کی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ویوز وہاں سے آئیں گے, اور چونکہ انڈیا کی کرنسی پاکستانی کرنسی سے مضبوط ہے, ایڈ منی زیادہ آئے گا. صحیح, ایسا نہیں کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ ہپوکریسی کی تو پوری داستان ہے. آپ کی اپنی کتاب میں آپ نے لکھا کہ ایران میں ایک خاتون ہے, ان کو گولی لگی تو ویسٹ کو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن 18 وار چاقو کے کر کے ایک اور خاتون کو تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل کے معاملے پہ دیکھنے سے زیادہ ڈبل سٹینڈرڈز اور کیا ہوں گے؟ نظر سب کو آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اس سے ہٹ جائیں جو اینٹی اسلامک کانٹینٹ ہے یا اسلاموفوبک کانٹینٹ ہے, تو پھر آپ کی پذیرائی نہیں کی جائے گی پڑوس میں, اور آپ کے پیسے رک جائیں گے. اتنی سی بات ہے, یہ صرف اور اس اکانومی اور کچھ نہیں چل رہا. اچھا, یہ جو اس طرح کے ملحد لوگ پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں سے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ اپنی ریسرچ یا تحقیق کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی فنڈنگ ہوتی ہے یا ان کو کوئی, ان کے پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور ایک باقاعدہ ایک ایجنڈے کے تحت, ایسا نہیں ہے کہ واقعی میں کوئی نظریاتی طور پہ وہ ملحد ہو کے کام کر رہا ہے, بلکہ جیسے ایک ملازم کام کر رہا ہوتا ہے تنخواہ پہ, اس طرح کے کوئی فنڈڈ سسٹم ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں, کچھ ایویڈنسز تو ہیں, لیکن ہم زیادہ ان چیزوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ اگر ہم سچ پہ ہیں تو ان کی فنڈنگ کہاں سے کیسے آتی ہے, ہمیں اسے کیا لینا دینا. ہم سے ڈیبیٹ کرو, بولنا تو آپ نہیں ہے, آپ کے پیسے نے تو نہیں بولنا نا, ڈیبیٹ تو آپ ہی نہیں کرنی ہے. تو یہ سوالات ہیں, ان کے جواب دو. ہاں, یہ ضرور ہے کہ فنڈنگ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. فنڈنگ ان کے پیٹریون اکاؤنٹس ہیں جس میں عام لوگ جا کے پیسہ دیتے ہیں, یا جو انڈائریکٹ فنڈنگ ہے یوٹیوب کے ویورشپ اس کی صورت میں جو آتی ہے, اس کو یہ کیچ کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ ویل فنڈڈ ہیں. لیکن کچھ شواہد ایسے ہیں کہ ان کو شاید کچھ اور بھی فنڈنگ آتی ہے, لیکن ہم اس چیز پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. اچھا, اسی میں نے نا, جب میں الحاد پہ کچھ عرصہ پہلے لکھ رہا تھا تو میں نے ان کی سب ویب سائٹیں دیکھی, تو ان کی جو ملحدین کی ویب سائٹس ہیں نا, ان کے اوپر جو ایتھیسٹ ایسوسیشن ہے ان کے پورے بجٹ اور ان کی اینول رپورٹ بھی تھی. تو اس کو میں نے پھر دیکھا تو اس میں پاکستان کا بطور خاص ذکر ہے, اور جیسے وہ کچھ بڑے بلاگرز ایتھیسٹ کو اٹھایا گیا تھا, ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ فلانے کی رہائی کے لیے ہم نے اتنے پیسے خرچ کیا, فلانے کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے ہم نے کیا. فگرز نہیں تھے کہ کتنے پیسے, لیکن یہ کہ
ان کیسز کے اوپر ہم نے انویسٹ کیا ہے. تو اس سے یعنی یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ لوگ باقاعدہ ان لوگوں کو جو بلاگرز ہیں یا بڑی سطح پہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے تو ان کے تحفظ کے لیے ان کی لیگل جو کیسز ہیں ان کی پرسو کرتے ہیں, اس کے اوپر انویسٹ بھی کرتے ہیں, باقاعدہ بجٹنگ بھی کرتے ہیں. جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ پورا نیٹ ورک تو ان کا ہے. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ انہی کی زبان بولنے والے لوگ اگر ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو اور ہمیں کیا چاہیے, باہر سے تو ایک امپیکٹ ایک حد تک ہی ہوگا نا. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے ابھی جہاد کے حوالے سے گفتگو کی, دینی مدارس کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں اور آتے ہی رہتے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد. تو اور بڑے تواتر سے شاید اس میں ایک بڑا ایتھیسٹ کو سپورٹ ملتی ہے, جو نیگیٹو سائیڈ ہے یا کچھ نیگیٹو خبریں ہیں دینی مدارس کے حوالے سے, تو اس پر آپ کیسے گفتگو کرتے ہیں پھر؟ بڑی سمپل سی بات ہے, دیکھیں ہمارے لیے معیار دینی مدرسہ نہیں ہے, ہمارے لیے تو معیار مسجد بھی نہیں ہے. بالکل ایسا, ہمارے لیے معیار تو اسلام ہے, ورنہ مسجد تو مسجد زرار بھی تھی ہی نا, وہ مسجد ہی تھی, بظاہر شکل تو ساری وہی تھی. وہ مدرسے میں اگر غلط بات ہوئی ہے تو غلط بات ہوئی ہے, وی ایبسلیوٹلی کنڈیم دیٹ. بلکہ ہم اس سے ایک قدم آگے جاتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں بھائی جو شرعی سزائیں ہیں نا, انکلوڈنگ اگر سزائے موت بنتی ہے تو مجرموں کو وہ ملنی چاہیے, لیکن اس وقت آپ پھر ان کے حق میں نہ کھڑے نظر آئیں کہ نہیں یہ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اس میں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو ہمیں تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ بھائی یہ بات مدرسے میں ہوئی ہے, اسکول میں ہوئی ہے, کالج میں ہوئی ہے. ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ ریلیز ہو جائے گا کہ پاکستان میں ابھی ہم شور نہیں ہیں, شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا اس طرح کا بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان میں جنسی ہراساں کرنے کے واقعات ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ ہیں یا کورپوریٹ سیکٹر میں زیادہ ہیں. ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر میں زیادہ ہیں, جو فیمیل ٹیچرز ہیں جو ان کے ساتھ اسکولوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, اور جو بچیاں وہاں پہ جو بالغ عمر کی ہوتی ہیں, جو کہ ساری دنیا کا یہ مطلب یہ میں کوئی پاکستان, تو ہم کہتے ہیں کہ ان سب کو کنڈیم کرنا چاہیے, مجرموں کو سزائیں ملنی چاہیے. تو وہ بڑا سیدھا سادہ سمپل, کوئی اعتراض ایسا لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں. الحاد کے حوالے سے جو حقیقی سوال جس کے اوپر آپ بہت ڈیبیٹ کرتے ہیں, عموماً ملحدین جو تھوڑے سے ماڈرن قسم کے تھوڑا پڑھے لکھے ملحد ہوتے ہیں, وہ تخلیق کائنات ہے, خالق کی موجودگی ہے, کچھ ان چیزوں یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو تخلیق کائنات کی تخلیق یہ کیسے ثابت کی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے جو اپنا نیریٹو ہے اسلام کا اس کو ہم کیسے بلڈ کر سکتے ہیں؟ قرآن نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے مختلف مثالوں سے. اس کے لیے جو ون آف دا بیسٹ آرگومنٹس وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے, کہ جس میں ان کی چیزیں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں, جن کی نیسیسری ایگزسٹنس ہوتی ہے یا جن کی کنٹینجنٹ ایگزسٹنس ہے. نیسیسری ایگزسٹنس وہ چیزیں کہ جن کا نہ ہونا ناممکن ہے, کہ انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے. اور جو کنٹینجنٹ ایگزسٹنس والی چیزیں ہیں کہ وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. انفیکٹ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ان کے لیے, کسی بھی چیز کے کنٹینجنٹ ہونے کی. جب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنٹینجنٹ ہے اور نیسیسری نہیں ہے, کہ ایک تو وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے, اور دوسرے اس چیز کے پاس خود اپنے وجود اور اپنے فنکشن کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, بلکہ وہ دلیل کہیں باہر سے آتی ہے. جیسے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, اس کرسی کے پاس اپنے وجود اور اپنے فنکشن کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن جس نے اسے خلق کیا ہے, ڈیزائن کیا ہے, وہ بتائے گا اس کا مقصد کیا تھا, اور باقی اس کی جو تفصیل ہے وہ بتائے گی. تو ہم جب تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو سوال بڑے سادہ ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ کائنات خود اپنی تخلیق کا جواز پیش کر سکتی ہے, اپنے وجود کا جواز پیش کر سکتی ہے, اور دوسرے یہ کہ کیا یہ لاز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, جو اس کے اندر جو فزیکل لاز ہیں, کہ اگر اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو کیا یہ کائنات باقی رہ سکتی ہے. اگر جواب ہے کہ نہیں, تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ لاز اپنے وجود کی کوئی وضاحت دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں. میتھمیٹیکل لاز ہیں وہ, اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی وضاحت ہمیں کہیں اور سے ملے گی. تو یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک طاقت تو ہے, ایک فورس تو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں اس طرح سے ایڈریس کیا ہے بڑے ہلکے پھلکے طریقے سے, کہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ
یہ جو کشتیاں ہیں یہ پانی پہ تمہارے رب کے فضل سے چلتی ہیں. اب اس کو اگر فلسافیکلی ڈی کنسٹرکٹ کریں ہم تو کشتی جس بھی مٹیریل سے بنے, بھلے لوہے سے بنے یا لکڑی سے بنے, ہم فرض کر لیتے ہیں لکڑی والی کشتی, لکڑی والی کشتی کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ پانی میں کیوں نہیں ڈوبتی, خود اس کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے. پانی کے پاس بھی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ تم اسے کیوں نہیں ڈبوتے. وہ کون سی ایسی ایجنسی ہے جو طے کرتی ہے کہ یہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبے گی؟ نہ لکڑی اس کی وضاحت کر سکتی ہے خود, نہ پانی اس کی کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹینجنٹ ہیں. تو وہ جو فضل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنیکشن ایک ایکسٹرنل باڈی کی طرف سے آتا ہے, ایک بیرونی ایجنسی کی طرف سے آتا ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ ان کا آپس میں باہمی ربط یہ ہوگا. یہی ماڈل کائنات پہ جاتا ہے کہ کائنات تو خود اپنے وجود کی وضاحت, اپنے فنکشن کی وضاحت نہیں کر سکتی. تو پھر کوئی فضل ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نظام چلتا ہے. پھر اس کے ہم ایویڈنسز دیکھتے ہیں قرآن میں کئی کہ کائنات کو بنانے والا اور پھیلانے والا ایک ہی دعوے دار ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے, جو واقعی پھیل رہی ہے, اور پریشانی کی بات ویسے ہونی نہیں چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ ڈومین ہے, لیکن وقت جتنا بڑھتا جا رہا ہے کائنات اتنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. حال ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بگ بینگ کے بعد جیسے ایک چیز اپنے درجہ کمال تک جانے کے بعد اس کی سپیڈ کم ہو جانی چاہیے. جیسے گیند کو پھینکیں گے تو ایک وقت آئے گا اس کی سپیڈ بڑھتی رہے گی, لیکن ایک نقطے کے بعد وہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی. تو جتنا عرصہ ہو گیا کائنات کی سپیڈ تو اب آہستہ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس طرح کے بہت سے اور سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں جو کہ ہمیں ملتے ہیں, جن کو قرآن سائنٹیفکلی ایڈریس تو نہیں کرتا, لیکن وہ اشاروں میں بات کرتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے چل رہی ہے, اس طرح سے چل رہی ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ تو ہوگی نا وہ ایکسپلینیشن کے جو اس کے پیچھے جو ایک ریشنل ہے. اب اس کو ایک فلسفائز کر کے کس تک پہنچانا بھی ہے. عام طور پہ ہمارے دیسی ملحدین اور ہمارے دیسی مسلمانوں دونوں میں ایک پرابلم پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی پنچ کے ساتھ وجود خدا کو ثابت کرنے کی یا اس کے عدم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فلاسفی ڈزنٹ ورک لائک دس. فلاسفی دیوار کی طرح ہوتی ہے, جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ ملاتے ہیں آپ, اس کے بعد کہیں آپ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو اس میں آرگومنٹس کے ساتھ آرگومنٹس جوڑے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی کیا کوئی یہ آٹومیٹک ہو سکتا ہے یا کوئی ذات پیچھے ہے. اس کے بعد اگر وہ کوئی ذات ہے تو اس ذات کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی وہ ذات ہے, اس کا آپ سے تعلق بھی ہے, وہ الخالق بھی ہے, القادر بھی ہے, سارا کچھ ہے, اللہ ہی کیوں؟ اور اتنے دنیا میں نظریات پائے جاتے ہیں, کسی اور کا کیوں نہیں؟ اس کے اپنے دلائل ہیں. پھر آگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک جاتے جاتے کافی اینٹوں کے اوپر سے پہنچنا پڑتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی دلیل سے نا ایسے نوک آؤٹ پنچ مارے بات ختم ہو, اور وہ ملحدین بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی جو ہمارے دیسی ملحدین ہیں. ویسے مجھے کسی نے کہا تھا آپ دیسی ملحدین نہ کہا کریں, دیسی تو بڑی زبردست چیز ہوتی ہے, فارمی ملحدین کہا کریں. میں نے ایک دفعہ کسی ٹی وی چینل میں یہ لفظ بول دیا دیسی ملحد. اس نے کہا ہم نے دیسی انڈا تو سنا ہوا تھا, یہ دیسی ملحد کیا ہوتا ہے؟ نئی ورائٹی آئی. اچھا یہیں پہ جب ہم یہ تخلیق کائنات کی بات کرتے ہیں تو ایک سوال عموماً اٹھتا ہے پھر اس پہ ڈبیٹ کہ ملحدین کے ساتھ جو ہماری ڈبیٹ ہوتی ہے تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے. مطلب بہت سے آرگومنٹس ہیں نا ان کی طرف سے بھی, تو وہ اپنے لیے سیف سائڈ کس کو سمجھتے ہیں, اور جو یعنی ہمارے مسلمانوں کی طرف سے آرگومنٹ کس طرح, جیسے آپ نے کہا فلسفی میں اینٹ کے ساتھ اینٹ مل رہی ہوتی ہے پھر جا کے نتیجہ نکلتا ہے, تو ہماری جو نیریٹو ہے اس کو ہم کس طرح سے بلڈ کریں اور کہاں سے آغاز کریں؟ دیکھیں آپ کے سوال کی کوالٹی اتنی زبردست تھی ماشاء اللہ کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کہ اس کو پھر آپ اس لیول پہ ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہمارے دیسی ملحدین کا اس سے اتنا لینا دینا نہیں ہوتا. ان کے نزدیک بحث کا اسٹرکچر یہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کروں گا, آپ سب کچھ ثابت کرو, میں نہیں سوال کرنے ہیں سارے. یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو ہونے نہیں دیں گے, بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. ان کے لیے جو چیزیں میٹر کرتی ہیں اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا آدمی. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی میں لاہور میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک ملحد ہے تو بڑا تنگ کرتا ہے. تو لیکچر کے بعد کویسچن اینڈ آنسر تھا,
تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہی وہ آدمی ہے، لیکن اس کے سوال سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید جس کے بارے میں بتا رہے تھے یہ وہی آدمی ہوگا. اس کا سوال تھا تھرڈ پرسن میں کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ میں جنت دوزخ میرے لیے میٹر نہیں کرتا، آپ کیوں اس کو زبردستی جنت میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے دوزخ میں جانا ہے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائے، اللہ نے بنائی جو ہے تو اسی لیے بنائی ہے نا. پروٹوکول کے لیے فرشتہ بھی کھڑا ہوا ہے، شور چاہیے. سب ہنس پڑے، وہ بھی شرمندہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تو کوشچن ہے کہ مجھے کیوں یہ بات کہنے کی میں نے سمجھا یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا اینگل یہ تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ یار دوزخ بڑی بری چیز ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، اور جنت بڑی اچھی چیز ہے، اور وہ پھر سوال کرنا شروع کر دیں چیزوں پہ. اب جنت اور دوزخ کو آپ صرف دو ہی چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں، ایک ایمان سے اور ایک فلسفے سے. صحیح ہے. جب آپ کھڑے ہو کہ نہیں مجھے یہ چیز دکھاؤ، نہیں مجھے اب یہ دکھاؤ، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، تو بچکانہ باتیں ہیں. تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں روکتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ تشریف لے جائیے. یہ نہیں، وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کو پھر اس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. جو فکری گہرائی والے ہوتے ہیں بہت ہی کم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. عام طور پہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ فکری گہرائی والا ہوتا نہیں ہے. وہ بس مجھ سے ڈبیٹ کر لو، ایسے کہ مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں، میں ہی پوچھوں گا. اچھا، یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ فلسفے میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، دلیل سے دلیل کو جوڑتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نوجوانوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے جو عام نوجوان ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کو ڈیٹیل میں نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں شارٹس کا وہ کلچر ہے، ریل کا کلچر ہے کہ بھائی 30 سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے. اب ان کو چاہیے الہاد کے حوالے سے کوئی رہنمائی، اور وہ ان کو چاہیے 1 منٹ کی ویڈیو میں، وہ ان کو چاہیے 30 سیکنڈ کے کلپ میں. اس کے حوالے سے آپ کے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے تو بتایا کہ بھائی فلسفیانہ طریقے سے آپ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شرح صدر ہو جائے، چیز سمجھ آ جائے، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ ہمارا کام زیادہ آسان ہے. کو دیکھیں ہم یہ بات جتنے مرضی اچھے طریقے سے کہیں، جتنا مرضی سے فلسفائز کریں، سمپل فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم آج بھی ویسٹ سے متاثر ہیں، گوری چمڑی سے متاثر. جو لوگ وہاں پہ مسلمان ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کے تو ریلز اویلیبل ہیں، ان کو پھیلانا شروع کر دیں. میسج یہ ہے کہ یہ تم جس سسٹم کو چھوڑ کے ان کی طرح بننے جا رہے ہو، ان کی اپنی کہانی سن لو، وہ اسی سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم نے خود آزمایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ویسٹ یہ ویسٹ وہ، تو آگے سے ہم 2-4 لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یار ان کو بھی تو اسی ویسٹ سے آئے ہیں جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ تو بنے بنائے مل جاتی ہیں، اس میں آپ نے تو کریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کسی کی کہانی ان کے سامنے رکھ دیں کہ اگر یہ میٹر کرتا ہے تو سن لو بھائی، خود ہی سن لو. اچھا، آج کل جیسے نوجوان نسل بہت سے آپ کے تو انٹریکشن رہتا ہے یونیورسٹی کالجز کے لڑکوں کے ساتھ، تو بہت سے لوگ اس پہ بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ جی خدا موجود ہے تو ثابت کریں کیسے موجود ہے. پرانے ہمارے علماء سے اس طرح کے سوال، امام شافعی اور مختلف ائمہ سے، تو وہ مختلف دلیلیں دیتے تھے. البارۃ تدل علی البعیر، کہ جو اثرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہے. جیسے زمین کے اوپر ہم لیت دیکھ کر، گوبر دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں فلاں جانور ادھر سے گزرا ہے. تو یہ جب ساری چیزیں انڈے سے مرغی کا پتہ چلتا ہے ایک ایک چیز سے، تو اتنی بڑی کائنات اور اتنے بڑے آسمان، زمین، سورج، نظام شمسی، یہ کہکشاؤں کا سسٹم، سب کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ایک بہت سپیریئر طاقت ہے جس نے یہ سب بنایا اور اس کو تباہ نہیں ہونے دیتا، اس میں کلیش نہیں ہونے دیتا. تو آپ حضرات اس کو کس طرح سے فلسفیکلی یا نوجوان نسل کے دماغ کے قریب کر کے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ایک تو ایسی گہرائی والی باتیں ہیں جیسے آپ نے کہی، تو اس میں تو جس کی آپ بات کر رہے تھے یہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہے کہ کئی کائنات کے لوز ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات قائم ہے. یعنی ہماری اٹریکٹیو اور ریپلسو فورس کا جو بیلنس ہے، جو انیشل میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن کی جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، یہ ایسی ہے کہ انسان خود نہیں کر سکتا ایسے. 13-14 اس کی ایگزامپلس ہیں. تو the question is کہ ہمارے پاس اگر یہ لوز موجود ہیں تو سوال ایک یہ ہے کہ ایک آپشن یہ ہے کہ یہ نیسیسری ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نیسیسری اس لیے نہیں ہو سکتے جیسے آگے عرض کیا کہ نیسیسری چیز تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو کسی پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہی.
تو یہ لوز تو خود کائنات پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایک بڑا کمپلیکس سچویشن ہے کہ اگر کائنات ان لوز کے تحت آپریٹ ہو رہی ہے تو کائنات پہلے بنی تھی یا لوز پہلے بنے تھے؟ بالکل. اگر کائنات پہلے بنی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوز پہلے ایگزسٹ نہیں کر سکتے, اور اگر لوز پہلے بن رہے تھے تو وہ گورن کس چیز کو کرے تھے؟ کائنات تھی نہیں. اٹ مینس کہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس نے لوز اور کائنات کو اکٹھا ہی بنایا ہے اور وہ بنے ہیں. صحیح. اب یہ تو ہوگی وہ ساری وہ گہری باتیں کہ اس سے آپ جا کے بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ دس از دی انڈیکیشن کہ ایک ایسی ذات ہے جو سارے سسٹم کو ریگولیٹ کرتی ہے. دوسرا ہے بدتمیز طبقہ. جیسے بھی آپ نے کہا وہ کہتے ہیں خدا کو ثابت کرو, تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے. جو ایف آئی آر کرو کیس نہیں کرتا. یہ ریورس سائیکولوجی ایسے نہیں کہ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وہ کام کر کر کے انسان کو پیٹرن نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کا آدمی آیا ہے. جب آپ اسے کہتے ہیں نہیں کرتا تو اس کو پھر بتانا پڑتا ہے میرا سوال ہے کیا اصل میں. کہتے ہیں ہاں اب بالکل ٹھیک ہے, اب آئیے آپ سے بات کرتے ہیں. یہ جو ہوا کے گھوڑے پہ آ کے مجھ سے توقع کر رہے ہو نا کہ تم کھڑے ہو کے سوال پہ سوال کرے کیے جاؤ گے اور میں جواب دیتے جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. تو خدا کو میں یعنی کہ 8 ارب کی آبادی, اس میں میرے اپنے اتنے زیادہ کام کرنے والے, اور میرے کتنی چیزیں ہیں, آپ کے بعد اور کالر ہیں جن سے میں نے بات کرنی ہے, میں جاب کرتا ہوں, میری اور اتنی چیزیں ہیں. ڈو یو تھنک کہ ان سارے ہنگاموں میں, سوری جاب نے میں اپنے جو بزنسز رن کرتا ہوں, کہ ان سارے ہنگاموں میں ڈو یو تھنک کہ آپ میرے لیے اتنے اہم ہیں کہ میں آپ کے سامنے خدا ثابت کرنے بیٹھ جاؤں گا؟ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا چوک سامان دوڑ جاتے کاکا کوئی نہیں. وہ پھر جب وہ اپنا سوال ایکسپلین کرتا ہے اور اس میں ہاں ٹھیک اب بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ہوا کے گھوڑے سے اتارنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ سوال جو قرآن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بتا دیا انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے, لیکن جو ملحدین ہیں وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے یا کائنات ہے, یہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا ہدف, یہ کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر کسی چیز کا ہمیں نہ پتہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پروسیسز کو انالائز کریں. یعنی کہ سلائی مشین اگر کسی انسان نے پہلی دفعہ دیکھی ہے, اسے نہیں پتہ اس کا مقصد کیا ہے, تو اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں جو پروسیسز ہیں ان سب کو انالائز کرنا شروع کرے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اچھا اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے. سو لیٹ اس ٹیک دی پوزیشن کہ ہمیں نہیں پتہ انسان کا مقصد کیا ہے. کیا انسان کے اندر اخلاقیات پائی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے. کیا انسان کے اندر خوشی حاصل کرنے کی خواہش پائی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے. کیا اس خواہش کے پورا اس کی خواہش ہمیشہ پوری ہو جاتی ہے؟ پوری بھی نہیں ہوتی ہے. وہ خوش بھی ہونا چاہتا ہے, یہ خواہش پوری بھی نہیں ہوتی ہے. یا اس کے اندر خواہشیں ہیں, وہ خواہشیں اس کی پوری نہیں ہوتی لیکن خواہش بھی رہتی ہے. تو اس کا پھر لاشعور کسی نہ کسی ذات سے تو مانگ رہا ہے. تو میری خواہش اگر میرے ہی ڈپینڈ کرتی کہ میں نے ہی پوری کر دینی ہے تو میں کر دوں, اور اگر نہیں کر سکتا تو خواہش ختم بھی ہو جانی چاہیے کہ میں تو قادر ہی نہیں ہوں. خواہش پوری بھی نہ ہو, کہیں جائے بھی نہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ کہیں اور کیا جا رہا ہے. تو میرے سارے پروسیسز مجھے بتاتے ہیں کہ میں مسلسل کسی اور کے ربط میں ہوں, میں مسلسل رابطہ ہے میرا کہیں پہ. قرآن اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے. میں اسے پڑھتے ہیں, اس کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ تمہارا جو ایک رابطہ ہے. میں آگے بھی سورہ شمس کے میں حوالہ دے رہا تھا کہ وہ نفس کے بنانے کی قسم, ٹھیک ٹھاک بنانے کی قسم, کہ رات کی تنہائیوں میں بھی آپ جب گناہ کرنے پہ قادر ہیں تو جو چیز آپ کو روک رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ظرف کی ہارڈ ڈرائیو میں اینٹی وائرس میں نے پہلے بنا کے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ سارے پروسیسز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کسی اور طرف ہمارا رابطہ ہے, وہ ہمارا مقصد ہے. باقی اس کے علاوہ انسان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی انسان کا مقصد نہیں ہے, کوئی بھی مقصد نہیں ہے زندگی کا, تو مرید تو خاموش ہو جائیں. جیسے رچرڈ ڈاکنز کا کسی نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ رچرڈ ڈاکنز thinks that there is no purpose to life, but he has made purpose to his life to tell other people that there is no purpose to life. وہ کہا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن اس نے اپنا مقصد بنا لیا کہ لوگوں کو بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے. تو نہیں ہے مقصد, تو چپ کر دو, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب کائنات کو چلا کون رہا ہے؟ جیسے رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے نا بلائنڈ واچ میکر, مطلب اب یہ کائنات کو چلا, یہ ایک سسٹم بنا کے اللہ نے چلا دی جیسے مشین ہوتی, یا اس کو چلا کون رہا ہے؟ اس کے عناصر میں جو اعتدال ہے وہ کون رکھ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ
غیر اہم باتیں ہیں، ایون تھیولوجیکلی بھی غیر اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے ذریعے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اب عقائد کے اعتبار سے ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خود ہر روز مینج کرتے ہیں، اور روز تو اللہ تعالیٰ پہ اپلائی بھی نہیں ہوتا، دن رات کا تصور تو یہ تو انسان کے لیے ریلیٹیو ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن اپنے کانٹیکس میں کہیں کہ ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، میرا نہیں خیال اس میں کوئی پرابلم ہے۔ کسی انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بنا کے آٹو پائلٹ پہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے، اور وہ صرف ہمارے رویوں پہ اور جو اتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کرتا ہے، باقی چیزوں پہ جہاں پہ وہ ضروری سمجھتا ہے تو وہ انٹروین کرتا ہے، جہاں ضروری نہیں سمجھتا اس کو آٹو پائلٹ پہ لگایا ہوا ہے، فائن۔ یہ چیز کسی کی جنت دوزخ ڈٹرمن نہیں کرتی، یہ ایک فکری خیال ہے، تحقیق ہے، کرتے رہیں، کیونکہ ہر دو صورتوں میں آپ اللہ کے وجود کے قائل ہیں، تخلیق کے قائل ہیں۔ یہ اتنی اہم باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ کوئی انسان آگے کہتا ہے کہ ایون ایولوشن پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ایولوشن بنائی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم کہیں اللہ نے بنائی، مجھے کیا پرابلم ہے؟ لیکن جس ایولوشن کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے کہنے والے کہتے ہیں نہیں اللہ نہیں ہے، آپ کا ان سے پرابلم ہے، مجھ سے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ تحقیق کے لیے اچھی ہیں، سوچنے کے لیے اچھی ہیں، لیکن اس کا کوئی پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے۔ تو خیر اور شر کے تصور کو ہم کیسے دماغوں میں بٹھا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم اس کی جو فقہی اصطلاحات ہیں وہ تو آپ علماء حضرات بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم علم اور شر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، اور شاید وہ ترجمے کی غلطی سے کہ انگلش میں جو ہے نا گڈ اینڈ ایول، اس میں ایول جو ہے اس کو شر ہم کہتے ہیں، لیکن اس بیماری بھی ایول ہوتی ہے، لیکن بیماری کو ہم شر تو نہیں کہتے۔ تو شاید وہ ترجمے میں غلطی ہوئی کہ ہم نے علم اور شر دونوں کو مکس کر دیا آپس میں۔ اب دیکھیں جو علم ہے وہ دو طرح کا ہے، اور اس شر کو بھی اس میں ہم شامل کر لیں۔ ایک قدرتی ہے، زلزلے کا آ جانا مثال کے طور پہ، سیلاب کا آ جانا مثال کے طور پہ، اور اس میں بہت سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرتا ہے، تو ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ جہاں تک قدرتی آفات کا تعلق ہے، ان کلیمٹیز کا تعلق ہے، تو اگر ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹلی مینجڈ پلیس اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں کوئی موت نہیں ہے، کوئی آفت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں دیکھ کے ہمارے لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے کہ چیزیں تو ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہاں تم نے ان مصائب کا سامنا کرنا ہے، اور تمہارے بیہیویئر کی بیس پہ تمہیں ایک ایسی جہاں میں بھیجا جائے گا جہاں تمہیں ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر یہ سوال ارریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہمارا تو کوئی ایسا دعویٰ ہے ہی نہیں پرفیکشن والا۔ ہمارا تو، میں آگے بھی قرآن کی آیت کوٹ کی تھی کہ ہم تو مشکل میں پیدا ہوئے ہیں، مشکل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی دقت نہیں ہے۔ بالکل۔ دوسرا ہے جو انسان کا انسان پہ ظلم ہوتا ہے، شور، لیکن آپ عدل الہی کو سامنے رکھ کے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ اللہ لوگوں کو فری ول دے کہ پھر زبردستی ریگولیٹ کرے گا کہ تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے۔ وہ حساب کس چیز کا لے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز پہ خود ایک انسان قتل کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے ہدایت یہ ہے، اس کے لیے انسٹرکشن یہ ہے کہ تم نہ کرنا، لیکن اگر وہ کر دیتا ہے تو اس نے اپنی فری ول سے کیا ہے جس کا اس نے حساب دینا ہے۔ آپ اللہ سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ میں نے تمہیں فری ول بھی دی ہوئی ہے لیکن ہر جگہ پہ آ کے میں تمہیں خود روک دیا کروں گا، یا جو کام تم نہیں کرنا چاہتے میں تم سے زبردستی کرا دیا کروں گا۔ یہ عدل الہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو پھر ریگولیشن ہر طرح کی پھر آپ پہ کر دی نا، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور وہ یہ ضروری ہے، اگر فری ول دی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ظلم کو الاؤ کرے گا، یہ بڑی نیسیسری بات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور جو ظلم سہتے ہیں، اس دنیا میں تو اس کا حساب اگر نہیں لیا جا سکتا، then philosophically it's a necessity کہ کوئی نہ کوئی جہاں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق ہماری ایسی ریزسٹنس کے ساتھ ہے، اور ایمینول کانٹ نے بڑے وسیع پیمانے پہ اس پہ کام کیا، ہماری ایسی مزاحمت کے ساتھ ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم وہ مزاحمت نہیں چھوڑتے۔ وہ مزاحمت ہے عدل کے لیے۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ عدل آپ کا نقصان کرتا ہے،
جرم آپ کا فائدہ کرتا ہے کہ میں گورنمنٹ میں ہوں، میں کرپشن کروں تو میرا فائدہ ہے نا، اس میں گھر بناؤں، کچھ بھی بناؤں، پیسے مار لیے، لیکن عدل ہوگا تو مجھے پیسے واپس بھی کرنے ہوں گے، مجھے سزا بھی ملے گی اس کی. لیکن اس کے باوجود ہر انسان عدل کے لیے تگ و دو کرتا ہے اپنی حد پہ. اسے پتہ ہے کہ بھلے اس میں میرا نقصان ہو رہا ہے بظاہر، لیکن میں پھر بھی اس کے لیے کوشش کروں گا. لیکن صدیوں سے وہ ایک ایسے نظام کے اندر رہ رہا ہے جہاں پہ عدل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر عدل کی خواہش نہیں ختم ہوتی. تو ایمینول کانٹ نے اس کو پھر اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ لازمی ہے کہ جو انسان کی عدل کی خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی ایسا جہاں ہو جہاں پہ عدل ہو، اور عادل ایسا ہو کہ اس کے پاس کیس کے سارے فیکٹس ہوں اور وہ اتنا قادر ہو کہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد بھی کرا سکے. صحیح. وہ اگلا جہاں ہی بنتا ہے. اب اس میں ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے، فلسافیکلی سمجھ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز آپ کو صدیوں سے نہیں مل رہی ہے تو اس کی خواہش ہی ختم ہو جانی چاہیے. صحیح. لیکن وہ صدیوں سے نہ ملنے کے باوجود مزاحمت جاری ہے ہر انسان کے ذہن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق کسی اور جہاں سے ہے. اچھا، یہی سے یہ جو تو آخرت تک ہم پہنچے، اس سے پھر آگے جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر کیوں اس سے لنک ہوتا ہے کیسے؟ ٹھیک، ان کا اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں کہ اس کے بعد جنت کیوں ملے گی اور دوزخ کیوں ملے گی، جی وہ اس جہاں میں جو انسان نے کیا ہے اس کے اعتبار سے اس کو وہاں پہ ملے گا. اب اس کے اندر کچھ کمپلیکس ایشوز ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ ہیں کہ مجھے کبھی آپ علماء کے ساتھ بیٹھ کے یہ موقع ملا تو میں ضرور آف دا ریکارڈ پوچھوں گا کہ یہ جو سوالات ہیں، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ایڈریس کیا کہ شاید دوزخ جو ہے وہ آفاقی یا ایٹرنل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دوزخ سے کوئی کبھی نکلے گا ہی نہیں، سب سزا پوری کر کے اپنی نکلیں گے، سب نے آخرکار جانا جنت نہیں ہے. پرسنلی مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، لیکن ابن تیمیہ ان کا خیال تھا کہ نہیں ایسا ہی ہے. اور وہ جو ایک قرآن میں بات کہی جاتی ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، تو اس ہمیشہ سے بھی شاید مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ جب تک ان کا دوزخ میں رہنا لکھا ہوا ہے تب تک وہ ہمیشہ رہیں گے. اٹس ناٹ ٹو سے کہ کبھی نکالے جائیں گے، کبھی ڈالے جائیں گے. جیسے ایک انسان کوئی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا، تو اسے پتہ ہے کہ مرنا تو ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مرنے تک، اس ٹائم تک میں ہمیشہ کروں گا، ایسا نہیں کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے شاید ہمیشہ ہو. لیکن اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ. میری بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ میں امام ابن تیمیہ سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. ہاں، مولی دین کا ایک سوال ہے کہ کسی انسان نے چھوٹا سا جرم کیا تو اتنی لمبی دوزخ کیوں؟ دیٹس ناٹ دا رائٹ کویسچن. سوال یہ ہے کہ دوزخ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو تمہیں پتہ ہے نا بڑے ٹائم کے لیے رہنا ہے، پھر انسان بن جاؤ. ویسے انسان کو دنیا میں اب کیا قتل کی 14 سال کی سزا، 28 سال کی سزا دے دیتے ہیں، تو قتل تو اس نے 28 سال میں نہیں کیا، 28 سیکنڈ میں کیا. اور پھر another ایک اور طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ہے جو ہمیشگی، وہ جنت میں رہیں یا دوزخ میں رہیں، وہ ہے جو ہمیشگی، تو آپ چوز کر لینا کہاں کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. جی، بہت شکریہ، آپ کا وقت ہو گیا. انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. کچھ سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں، ہم مزید کچھ پہلو جو آپ کی گفتگو میں آئے ان کو بھی اگلی نشست میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ جی.